السلام علیکم ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ملن کے راستے۔ ناول کی رائٹر ہیں ہما کوکب بخاری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ چندا کی چاندنی میں جھومے جھومے دل میرا، اف خدایا سائرہ کرا اٹھی۔ ابھی تو سورج سوا نیزے پہ کھڑا دماغ ابال رہا ہے اور یہ چندا کی چاندنی میں جھوم رہے ہیں۔ خوش گمان لوگوں کی بھی اس دنیا میں ضرورت ہے۔ بجو نے حسب عادت اس دنیا میں کا تکیہ کلام دہرایا۔ بس بجو میں پاگل ہو جاؤں گی، ارے میری جان یہ ہو جاؤں گی والی بات کیا ہوئی؟ جملہ تو درست بولا کرو۔ سائرہ ان کی طرف خونخوار نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ میں رفع عامہ کی خاطر لگنے والے فرمائشی فلمی نغموں کے پروگرام کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے بجو کی بات نظر انداز کر کے کہا، صبح سے ہی گانے نگلنے اور ہضم کرنے پڑ رہے ہیں۔ نگلنے اور ہضم کرنے کی چیزیں اگر اس دنیا میں مفت ملیں تو چپ چاپ لے لینی چاہیے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب آٹے دال کے بجائے گانے ہی نگلنے میں سب کا بھلا ہے۔ یہ دیکھو سائرہ، میں صبح سے لگنے والے گانوں کی تمام تفصیل تمہیں بتا سکتی ہوں۔ بیبی ہاتھ میں پکڑی کاپی سمیت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شاید اس میں وہ صبح سے نشر ہونے والے گانے ہی لکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے لگا نکی جئی تویسڑی، پھر لگا آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، پھر شام سہانی آئی، پھر فرینکی ڈو یو ریمبر می، اور پھر بردر لوئی لوئی۔ خدا کے لیے بیبی، سائرہ چلا اٹھی، اب بس کرو، مجھ میں اور تاب نہیں ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پینڈو مارکا لوگ انگریزی نغمے بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سب گانے صبح سویرے لگے تھے جب تم سو رہی تھیں۔ بیبی نے اپنی دانست میں اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ حالانکہ اتنے غل غباڑے میں کوئی شریف انسان نہیں سو سکتا تھا۔ ویسے سارو، تمہاری یہ بات درست ہے کہ سارا مال ہی پینڈو ہے، بیبی بولی۔ بھلا اتنے پرانے انگریزی گانے سننے والے پینڈو نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی فرینکی کی یادداشت واپس لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس سے پہلے کہ بیبی نئے انگریزی گانوں کے سلسلے میں اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کرتی، وہ جلدی سے بولی، یہ سب گانے کاپی پہ نوٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اصل میں گولہ بارود سے لیس ہو رہی تھی۔ بیبی نے کہا، جوابی حملہ نہیں کرنا ان پر کیا مطلب؟ کیا اب ادھر سے تم یہی پروگرام نشر کرو گی؟ اس دہشت ناک خیال سے ہی سائرہ کانپ اٹھی۔ یہی تو نہیں ہوگا، تم نے کیا مجھے اتنا پینڈو سمجھ رکھا ہے؟ میں اچھے اچھے گانے لگاؤں گی تاکہ انہیں اپنے پینڈو ہونے کا احساس ضرور ہو، اور تم لوگوں کی لڑائی میں ماری جاؤں گی۔ بڑوں کی لڑائی میں تم جیسے چھوٹے چھوٹوں کا پسنا معمولی بات ہے، بیبی نے کسی سپر پاور سربراہ کسی سنجیدگی سے کہا۔ سائرہ وہاں سے اٹھ آئی۔ صرف 4 مہینے میں سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا جیسے وہ کسی بالکل نئی جگہ پر آ گئی ہو، حالانکہ پچھلے 10 برسوں سے وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ گزشتہ 4 سال سے لاہور سے باہر میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی، لیکن ایسی تبدیلی کا احساس اسے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ آتے ہی پہلا جھٹکا تو اسے اس مکان کو دیکھ کر لگا تھا جو ان کے گھر کے بالکل ساتھ اکڑ کر کھڑا تھا۔ ہاں، اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے مکان اکڑ کر کھڑا ہو کہ دیکھ لو، اب یہاں تمہارے باغ کے بجائے میں کھڑا ہوں۔ پھول پودوں کی وجہ سے جو خوشنما تاثر یہاں آتے ہی محسوس ہوتا تھا، اب اس مکان کی وجہ سے دم توڑ چکا تھا۔ سائرہ اور اس باغ کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ پچھلے 10 سال سے اس کا اور ابو جان کا یہ معمول تھا کہ دونوں مل کر بیج اور پنیری خریدتے اور یہاں بو دیتے، پھر گوڈی اور پانی کا مسئلہ زیادہ تر سائرہ اکیلی ہی نپٹایا کرتی تھی۔ بڑھتے پودے اور پھول دیکھ کر اس کے روم روم میں خوشی اور مسرت پھوٹ پڑتی۔ پھر ایک اور مصروفیت اسے گھیر لیتی، محلے کے شرارتی بچوں کو بھی اس کے باغ سے دشمنی تھی۔ صبح کھلنے والا پھول اگر شام تک سلامت ہوتا تو سب گھر والے سائرہ کی پہرے داری کی داد دیتے، جس کا کام ہی ان بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا تھا۔ ارے چھوڑو یہ گلاب، ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بچوں کو گلاب کے پھول کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھتی تو وہ وہیں سے چیختی اور پھر دھڑ دھڑ سیڑھیاں پھلانگتی بھاگتی۔ ہاں اب بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ وہ غضبناک آنکھوں سے انہیں گھورتی۔ کرنا کیا ہے آنٹی، صرف پھول ہی تو توڑ رہے تھے۔ وہ اپنی ہمسائی پر کھول کر رہ جاتی، جس نے بچوں کو سکھا رکھا تھا کہ اسے آنٹی کہنا ہے، کیونکہ اب وہ اس قابل ہے کہ اسے آنٹی کہا جا سکے۔ یہ اور بات ہے کہ 4 بچوں کی ماں خود کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اسے کوئی آنٹی کہے۔ آنٹی کے بچے، وہ گرجتی، تم لوگوں کو چین نہیں ہے آنٹی؟ چین نہیں، چین۔ چین کے چاچے، ٹھہرو میں تمہیں دنیا کا پورا نقشہ سمجھاتی ہوں۔ وہ زچ ہو جاتی۔ یہ بچے واقعی شیطان کے نانا تھے۔ یہ بتاؤ چین کہاں واقع ہے؟ چینی دانی میں۔ ایک بچہ دیدے گھماتا ہوا کہتا تو اس کا دل چاہتا کہ کس کے اس کے منہ پر ایسا دھپڑ مارے کہ چین سمیت منہ پر سارے ایشیا کا نقشہ بن جائے۔ امی روز اسے سمجھاتی، تمہاری ڈانٹ کی وجہ سے بچے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، پیار سے منع کرو گی تو یقیناً مان جائیں گے۔
اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ بچوں کی یہ قوم پیار سے مارنے والی ہوتی تو شیطان ان سے پناہ مانگتا اس دنیا سے کیوں بھاگتا۔ خیر ایک دن اس نے یہ طریقہ بھی آزما ڈالا۔ ابھی وہ باغ میں پودوں کو پانی دے کر پائپ سمیٹ ہی رہی تھی کہ بچے چپکے چپکے چلے آئی۔ ان کی جانب اس کی پشت تھی۔ جب تک اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجتی تب تک بچوں کے ہاتھ میں رنگ برنگے پھولوں کا ایک خوشنما گلدستہ موجود تھا۔ یہ کیا کیا؟ وہ حیرت سے چلا اٹھی۔ اتنی جلدی اتنا بڑا گلدستہ؟ آنٹی یہ آپ کے لیے لایا تھا۔ بچے نے بڑی محبت سے تمام پھول اس کی طرف بڑھا دیے۔ اسے تو آگ ہی لگ گئی۔ ابھی وہ پھر ایک نئی جنگ کے آغاز کی تیاری کر رہی تھی کہ اسے امی کی ہدایت یاد آ گئی۔ تمہاری ڈانٹ کی وجہ سے بچے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، پیار سے منع کرو تو فوراً مان جائیں گے۔ اس نے غصے کو بہت مشکل سے پیا اور ہاتھ بڑھا کر تمام پھول تھام لیے۔ شکریہ، اس نے بانچیں چیریں۔ آپ نے بھی باغ لگا لیا ہے کیا؟ نہیں آنٹی، یہ تو آپ کے باغ کے پھول ہیں، بھلا کہیں اور ایسے پھول کھل سکتے ہیں؟ بچے کی اس دیدہ دلیری پر اس کا دل چاہا کہ پیپل کے درخت سے لکڑی توڑ کر اس کی وہ پٹائی کرے کہ اسے لاہور کے تمام باغات یاد آ جائیں، لیکن اپنے اوپر قابو پا کر وہ بولی، اچھے بچے پھول نہیں توڑتے، آپ نے پڑھا ہے نا کہ پودے بھی سانس لیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح جاندار ہوتے ہیں۔ انہیں اس طرح توڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے انہیں مار ڈالا، یہ تو بری بات ہوئی نا۔ پودے سانس لیتے ہیں، بچہ پرخیال انداز میں بولا تو سائرہ کو اپنی کامیابی کی امید بندھی۔ امی نے ٹھیک ہی کہا تھا، خدا کرے کہ ان بچوں کی عقل میں یہ چھوٹی سی بات سما جائے تاکہ مجھے اس ڈیوٹی سے نجات ملے۔ اس نے سوچا، پودے سانس لیتے ہیں، وہ ایک بار پھر گویا ہوا۔ ہاں کچھ یاد آ رہا ہے کہ کسی جگہ پڑھا تھا، لیکن پڑھا ہی تھا، یقین نہیں کیا تھا۔ اب سائرہ کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ ہمسائے کے گھر کی طرف بڑھی۔ انتہائی جلال میں آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے کون کمبخت دروازہ بجا رہا ہے؟ توڑ ڈالو گے کیا؟ آپ کے شیطان بچے کا سر یا گھر کا دروازہ ایک چیز تو آج ضرور ٹوٹے گی۔ سائرہ کی آواز سن کر دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اچھا تم ہو بی بی؟ جی میں ہوں۔ اس کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ یہ پھول؟ کتنی بے دردی سے آپ کے بچوں نے میرا سارا باغ اجاڑ دیا ہے۔ بچے ہی ہیں، آخر کیا ہوا جو چند پھول توڑ لیے؟ کیا ہوا؟ اس کے دل پر چھری چل گئی۔ کتنی محنت سے یہ باغ لگایا ہے، کہاں کہاں سے نایاب پودوں کے بیج اور پنیری لائی، کتنے دن تک پھول کھلنے کا انتظار کیا، اور آپ کہتی ہیں کہ کیا ہوا؟ ارے بی بی بہت سن لی تمہاری باتیں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ ایک تو اس پلاٹ پر تم لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اوپر سے محلے بھر کو باتیں بھی سناتی ہو، زبان ہمارے منہ میں بھی ہے۔ چپ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم سے کم ہیں۔ 4 روپے کے بیج پنیری پر یہ حال ہے، یہ لو 20 روپے اور میرے بچوں کی جان بخشی کرو۔ اس کا دل چاہا کہ اس عورت کا منہ نوچ لے، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ابھی وہ اسے مزہ چکھانا چاہتی ہی تھی کہ شور شرابے کی آواز سن کر امی ٹیرس پر چلی آئیں۔ انہیں جب صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے سائرہ کو واپس بلوا لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جاہلوں کی طرح لڑنے چل پڑی، کس قدر بری حرکت ہے۔ آپ بھی مجھ ہی کو ڈانٹیں گی، میری بلا سے سارا باغ اجاڑ دیں۔ وہ دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ پڑ گئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ جب سائرہ وغیرہ اس مکان میں منتقل ہوئے تھے تو ان کے گھر کے ساتھ والے وسیع پلاٹ کو محلہ بھر کچرا گھر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ شاید مکان بننے سے پہلے ان کے پلاٹ کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا گیا ہوگا۔ بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے سارے وقت گھر میں تعفن پھیلا رہتا، یوں لگتا جیسے نہانے کے پانی اور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی یہ بو رچ گئی ہو۔ کاکروچوں سے گھر بھرا پڑا تھا، مینڈک پھلانگتے پھرتے تھے اور نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے بغیر ویزے کے گھر میں گھس آتے تھے۔ گھر کے سب افراد اس آفتاب سے پریشان تھے۔ ایسے میں سائرہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس پلاٹ پر باغ بنا دیا جائے۔ اس سے قبل وہ جس جگہ رہے تھے ان کے گھر میں وسیع و عریض لان ضرور ہوتا تھا، جبکہ اس نئے گھر میں لان کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ یوں ایک تیر سے 2 شکار کیے جا سکتے تھے۔ ابو جان کو یہ تجویز پسند تو آئی تھی، لیکن ان کے خیال میں قانونی قباحتیں تھیں۔ ابو جان کون سا قانون کہتا ہے کہ پلاٹ میں اپنی مرضی سے کچرا تو پھینکا جا سکتا ہے لیکن باغ نہیں بنایا جا سکتا؟ بیٹا ابھی آپ چھوٹی ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، میں سب سمجھتی ہوں۔ آپ بتائیں مجھے، آپ کو یہ کچرا ناپسند ہے نا؟ یہ ختم ہو جائے گا، میں نے میئر کو خط لکھا ہے۔ ہائے میرے بھولے ابو جانی، اگر یہ میئر کے بس کی بات ہوتی تو لاہور ابھی باغ باغ ہو چکا ہوتا۔ اور سائرہ کا کہا درست ثابت ہوا۔ ہر خط اور ٹیلی فون کے جواب میں میئر نے انتہائی شائستگی سے ان تمام باتوں کا نوٹس لیا اور اسے عالمی امن و سلامتی سے متعلق امور کا اہم ترین مسئلہ قرار دیا، اور پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو عالمی امن و سلامتی کی بقا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تب ابو جان کا صبر بھی جواب دے گیا اور انہوں نے سائرہ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کی پسند کے پھول اور پودے خریدے اور 3 دن پلاٹ کی مسلسل صفائی کروا کے اسے ایک باغ میں بدل دیا۔ اگر اس کا کوئی دعوے دار آ گیا تو؟ ایک دن امی نے پوچھا۔
تو بجائے کچرے کے ڈھیر کے اسے خوبصورت جگہ ملے گی۔ ابو جان نے کہا، ہم نے ادھر مکان تو نہیں بنایا، چند پودے لگائے ہیں تاکہ جگہ خوشنما دکھائی دے، جس کا جب جی چاہے آئے اور اپنی پسند کی عمارت بنا لے، لیکن اب یہاں کسی کو کچرا پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سال بھر کی مسلسل کاوش سے ارد گرد کے گھروں کے لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے ذہنی طور پر یہ قبول کر لیا کہ اب یہاں کچرا نہیں پھینکا جا سکتا، لیکن شاید یہ لاوا سبھی کے دلوں میں پک رہا تھا، جس کا آج اظہار بھی ہو گیا تھا۔ شاید محلے دار یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ابو جان نے اسے سمجھایا تھا کہ اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دے، لیکن سب باتوں کے باوجود 3 دن تک اس پر کھانا پینا حرام رہا۔ چاچو، چاچی، آغا جی اور تائی جان، لالا جی اور بڑی اماں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی۔ اعظم نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کا بگڑا موڈ ٹھیک ہونے کے لیے سب کزنز کو 3 پکنکیں منانی پڑیں، تب کہیں جا کر وہ بہلی۔ اب تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جہاں یہ بچے نظر آئے وہیں ان کے کان مروڑ دیا کرے گی۔ برسوں بیت گئے، لیکن اپنے باغ کے سلسلے میں اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ پھر جب ایف ایس سی کے بعد اسے ملتان کے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو وہ اس خیال سے ہی افسردہ ہو گئی کہ اب بچے اس کے باغ کو بالکل ہی اجاڑ دیں گے۔ اعظم، میں کیا کروں، ان بچوں نے تو میرے باغ کا ستیہ ناش کر دینا ہے۔ اچھا، تو تم اس لیے اداس ہو؟ تو اور کیا، تو پھر یہ سب داستانِ غم ان پھول پودوں کو سناؤ، میرے پاس بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وہ تلملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو تو اعظم، اس نے کمرے سے نکلتے اعظم کا ہاتھ کھینچا۔ جب تمہارا پودوں کی یاد میں نشر ہونے والا پروگرام ختم ہو جائے تو بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑایا۔ ہو گیا ختم، وہ چلائی۔ اعظم مڑا۔ دیکھو نا اعظم، تم مجھے خط لکھ سکتے ہو، فون کر سکتے ہو، لیکن یہ بیچارے بے زبان تو ایسا نہیں کر سکتے نا۔ پھر وہی، اس نے آنکھیں نکالیں۔ اچھا چھوڑو، نہیں کرتی ان کے متعلق باتیں۔ وہ گھبرا گئی۔ یوں تو یہ پودے اعظم کو ہمیشہ اپنے رقیب روسیہ ہی محسوس ہوئے تھے، لیکن سائرہ کی خوشی کی خاطر اس نے ایک مالی کا انتظام کیا۔ وہ ہر خط میں، ہر فون پر اس کے باغ کا تفصیلاً ذکر کرتا۔ چھٹیوں میں لاہور آنے پر وہ تمام فرائض خود اپنے ذمے لے لیتی، اور اب 4 مہینے کے بعد یہاں اپنا عزیز جان باغ نہ پا کر اس کی جو حالت ہوئی وہ کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی۔ سب گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ جس کا پلاٹ تھا اس نے مکان تعمیر کر لیا تو کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس کے حلق سے یہ بات اترنا بے حد مشکل تھی، اور پھر تبدیلیوں کا یہ سلسلہ دراز ہو گیا۔ باغ پر بننے والے مکان سے متواتر نشر ہونے والے نغمے یہ ثابت کرتے تھے کہ یہاں کوئی فن کا قدردان گھرانہ آ بسا ہے۔ کبھی گوری کی جھانجریں کسی کو آواز دے رہی ہوتی تھیں، اور کبھی آج کے ترقی یافتہ دور میں عشق و عاشقی کے لیے کبوتر کے استعمال پر زور دیا جاتا تھا۔ اسے تو ایک پل یہاں رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو پھپھو جانی کا ساتھ تھا کہ اس کا دل بہل جاتا تھا۔ یہاں یہ بھی ایک تبدیلی تھی۔ پھپھو جانی پہلی مرتبہ گاؤں سے شہر آئی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ کر دوسری شادی رچا لی تھی۔ یہ اس کی پھپھو جانی سے تقریباً پہلی ملاقات تھی۔ تقریباً پہلی اس لیے کہ وہ بہت کم عمری میں گاؤں گئی تھی۔ ہوش و آواز کی دنیا میں آنے کے بعد اس کی ان سے ابھی ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اتنی محبت کرنے والی تھی کہ سارا گھر ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ ہاں، سائرہ کو کبھی کبھار اتنی ڈھیر ساری محبت سے گھبراہٹ ہو جاتی، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ ان کی اپنی اولاد تو ہے نہیں، اس لیے بھائیوں کی اولاد پر ساری ممتا نچھاور کر دیتی ہیں۔ ایک اور تبدیلی یہ تھی کہ پہلے گھر میں ایور گرین انڈور سدا بہار ہرے بھرے پلانٹ تھے، جبکہ اب گملوں میں پھولوں والے پودوں کی کثرت تھی۔ لیکن یہ سب تبدیلیاں اس قدر پریشان کن نہیں تھیں جتنی کہ آخری اور سب سے بڑی تبدیلی ہوا یہ کہ آتے کے ساتھ ہی اسے اتنی تبدیلیوں کو ہضم کرنے ہی میں ایک دن لگ گیا۔ جب کچھ سنبھلی تو اس نے آغا جان کا نمبر ڈائل کیا۔ لاہور آنے کے بعد سے اب تک اس کی اعظم سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ سائرہ نے کس تاریخ کو چھٹیوں پر آنا ہے، لیکن وہ یا کوئی اور کزن اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ آغا جان اور تائی اماں نے بھی اسے اپنے گھر نہیں بلایا تھا۔ چاچو اور چاچی نے اسے گیٹ کے باہر کھڑے دیکھ کر بھی اپنی کار نہیں روکی تھی، اور اس کے ہاتھ ہلانے کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اور تو اور لالا جی اور بڑی اماں ان کے ساتھ والے گھر میں ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے یہاں کا رخ بھی نہیں کیا۔ تھی نا حیرت ناک تبدیلیاں۔ ابھی وہ نمبر ڈائل کر ہی رہی تھی کہ امی جان اس کے پاس آ گئیں۔ بیٹا کہاں فون کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ امی آغا جان کی طرف۔ وہ بدستور نمبر گھمانے میں مصروف تھی۔ کیا ضرورت ہے وہاں فون کرنے کی؟ امی نے بیزاری سے کہا۔ چھوڑو اسے، ابھی زیادہ اہم کام پڑے ہیں کرنے کے لیے۔ اس نے حیرت سے امی جان کی طرف دیکھا۔ بٹر بٹر، میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ جلدی کرو، ایک تو مجھے یہ کام کاج کے دوران فون کرنا بہت برا لگتا ہے، سارا گھر بکھرا پڑا ہے اور تمہیں خوش گپیوں کی پڑی ہے۔
امی پلیز بس بھی کریں اب، وہ بولی، 1 منٹ کی تو بات ہے۔ دوسری طرف سے تائی اماں نے ہیلو کہا۔ ہیلو تائی اماں، السلام علیکم، آپ کی سارو بول رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ قسم سے اتنے بے مروت ہو گئے ہیں سب، اور خاص طور پر یہ اعظم کا بچہ۔ بتایا بھی تھا اسے کہ کب سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن آیا ہی نہیں ملنے۔ مجھے یقین ہے اس نے آپ کو بھی نہیں بتایا ہوگا، وہ بولے گئی، ورنہ آپ میرے لیے آئس کریم ضرور بھجواتی۔ اب بس بھی کرو گی یا نہیں؟ واہ، اتنے دن بعد بات کر رہی ہوں اور اتنی جلدی بس کر جاؤں۔ اپنے جوش و خروش میں وہ ان کے لہجے کی بیزاری بھی محسوس نہ کر سکی۔ البتہ امی کی نگاہوں کی خونخواری اس نے دانستہ نظر انداز کر دی۔ ویسے عزم ہے کہاں؟ ذرا اس سے دو دو ہاتھ تو کروں۔ وہ نہیں ہے گھر پر۔ اب ان کے لہجے کی بیزاری اتنی واضح تھی کہ سائرہ نے بھی محسوس کر لی۔ چلے نہ ہو، وہ کون سا وی آئی پی ہے؟ آپ سے بھی تو بہت سی گپیں لگانی ہیں۔ ہاں ہاں، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا وی آئی پی نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں بولی، اور میں مصروف ہوں۔ گپیں ہی لگانی ہیں تو اپنی بجو یا بیبی سے لگا لو۔ انہوں نے فون اس زور سے کریڈل پر پٹخا کہ وہاں آنے والے زلزلے کے جھٹکے سائرہ نے یہاں تک محسوس کیے۔ وہ تو حیرت کے مارے ریسیور ہی تکتی رہ گئی۔ کروا لی نا اپنی عزت؟ امی جان بولی، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ اپنی ہی چلائی جائے۔ اگر میں نے بہانے سے منع کیا تھا تو آخر کوئی وجہ تھی نا۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن میں گھس کر ٹماٹروں کا قتل عام کرنے لگیں۔ ایک اور تبدیلی، تائی اماں جو اس پر جان چھڑکا کرتی تھیں، اب سیدھے منہ بات کرنے کی بھی روادار نہیں تھیں۔ وہ کچن میں ہی چلی آئی۔ امی کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے؟ ایک جگہ رکھے برتن بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑائی جھگڑے میں بھی واضح داری قائم رہتی تھی۔ پھر یہ 4 مہینے میں کیا ماجرا ہوا تھا؟ کچھ گڑبڑ نہیں ہے، بس سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، امی جان نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اتنے اچانک اور وہ بھی باجماعت؟ میری جان چھوڑو، ایک تو اس قدر گرمی ہے اور پھر تم بھی سر پر سوار ہوئی جا رہی ہو۔ کام تو کرنا نہیں ہے تمہیں، ساتھ میں میرا کام بھی بڑھا رہی ہو۔ امی جان نے جان چھڑانے کو کہا۔ بھاگو یہاں سے۔ وہاں سے نکل کر وہ پھوپھو جانی کے پاس پہنچی۔ اللہ پھوپھو جانی، پتہ نہیں سب کے دماغ کیوں خراب ہو گئے ہیں بچی، بری بات بھول کر بھی منہ سے نہیں نکالتے۔ میں نے کب نکالی ہے منہ سے بری بات؟ وہ ان کے قریب ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ تو امی جان کہہ رہی تھیں کہ سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہٹ پرے، مذاق میں کہہ دیا ہوگا۔ نہیں پھوپھو جانی، مذاق میں نہیں کہا، پوری سنجیدگی سے کہا ہے۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صرف مجھے ان کے دماغ کی خرابی کا سبب بتا دیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بیٹا، لگتا ہے سب ابھی ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ لیکن کیوں؟ 4 مہینے پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ مجھے کیا پتہ بچی، میں تو جب سے آئی ہوں یہی سب دیکھ رہی ہوں۔ جب یہ نا اتفاقی دیکھتی ہوں تو کیا گزرتی ہے مجھ پر، بس نہ ہی پوچھو۔ یقین کریں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، ہم سب مل کر پکنک پر جاتے تھے، اکٹھے اچھل کود اور شرارتیں کرتے تھے۔ میں 4 سال پہلے ملتان چلی گئی تھی، پتہ ہے پھوپھو جانی، میں جب بھی چھٹیوں پر آیا کرتی تھی، آغا جان اور تائی اماں بطور خاص مجھے اپنے پاس بلایا کرتے تھے۔ تائی اماں مزے مزے کے کھانے پکایا کرتی تھیں اور ہم دیر تک گپیں لگایا کرتے تھے۔ ابھی وہ یہ سب یاد کر ہی رہی تھی کہ ابو جان آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، کسی سے ناراض ہو کیا؟ نہیں ابو جان، ناراض نہیں، حیران ہوں۔ کیسی حیرانی؟ وہ بھی وہیں تخت پر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں سب کو کیا ہو گیا ہے، امی کہتی ہیں کہ سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے ٹھیک ہی کہتی ہیں، وہ بولی۔ پتہ ہے کل میں گیٹ سے باہر کھڑی اپنے مرحوم باغ پر فاتحہ پڑھ رہی تھی جب چاچو چاچی اور شعیب کار میں گزرے۔ میں نے انہیں ہاتھ بھی ہلایا لیکن انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ دیکھا ہی نہیں ہوگا، ابو جان نے اطمینان سے کہا۔ لگ تو رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے، وہ بولی۔ خیر اسے چھوڑیں، لالا جی اور بڑی اماں کل ساتھ والوں کے گھر آئے تھے، میں نے ٹیرس پر کھڑے ہو کر دیکھا تھا، لیکن وہ یہاں نہیں آئے۔ یہ بھلا کون سی انوکھی بات ہے؟ ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، جلدی میں ہوں گے وہ۔ کیا اتنی جلدی میں تھے کہ 1 منٹ کو بھی نہ آ سکے؟ بس بیٹے، بعض اوقات کام پڑ جاتا ہے نا۔ اچھا یہ بھی مان لیا، یہ بتائیں کہ آج تائی اماں نے اتنی رکھائی سے بات کیوں کی مجھ سے؟ اس لیے کہ آپ ان سے ملنے نہیں گئیں؟ ابو مسلسل ان کی طرف سے تعویلیں پیش کر رہے تھے۔ تو پہلے میں کب جاتی تھی؟ وہی تو مجھے لے کر جاتی تھیں۔ سچی ابو جانی، مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے تائی اماں مجھے کچا ہی تو چباڑ ڈالیں گی۔ لیکن کیوں؟ کیوں تو کافی مشکل سوال ہے، کیونکہ بہت سی باتیں بیک وقت ہی ہوئی تھیں۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو پہلا جھگڑا تم سے متعلق تھا۔ مجھ سے؟ وہ حیرت سے اچھل ہی تو پڑی۔ میں تو یہاں تھی ہی نہیں، پھر بھی جھگڑے کی جڑ تم ہی ہو۔ کیسے؟ ایسے کہ تائی اماں کو تم میں اچانک برائیاں نظر آنے لگیں۔ بیٹا فرانسیسی فرم میں کیا انجینئر لگا، انہیں تو پر ہی لگ گئے۔ پتہ نہیں کیسی ہور پری لانا چاہتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو سائرہ کنگ ہی ہو کر رہ گئی، پھر بولی، لیکن اعظم نے تو میرے آنے سے 2 دن پہلے ہاسٹل فون کیا تھا، ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔
میں نے اسے بتایا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ کیا تب تک یہ بات نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی، کیوں نہیں ہوئی تھی؟ بیبی بولی۔ اس بات کو تو اچھا خاصا عرصہ گزر چکا ہے اب۔ میرا خیال ہے کہ اعظم بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، لیکن تائی اماں روڑے اٹکا رہی ہیں۔ اچھا، پھر اور کوئی بات ہوئی؟ ہاں، کوئی ایک بات۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر کا پتہ بھی توڑ لیا جائے تو شاید قتل ہو جائیں۔ کیا؟ سائرہ چیخی۔ میرا مطلب ہے مبالغہ خود ہی نکال دو، بیبی نے حسب عادت کہا۔ میں تو صرف مثال کے ذریعے تمہیں سمجھانا چاہتی تھی۔ اعظم آتا ہے یہاں؟ کہاں؟ کوئی نہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تائی اماں کی نظر بچا کر فون کیسے کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات سمجھ لو سائرہ، تائی اماں تمہیں کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ سائرہ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر رسالے میں غوطہ زن ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ سارے گھر میں بلائی بلائی پھر رہی تھی۔ گو کہ اب تک اس کا اور اعظم کا رشتہ باقاعدہ طور پر طے نہیں ہوا تھا، لیکن زبانی طور پر سب کو معلوم تھا کہ بالآخر یہ شادی ہونی ہے۔ یوں بھی اعظم سائرہ کا دیوانہ تھا۔ سائرہ لوبالی لڑکی تھی، یوں بھی اس کا سارا وقت اس کے باغ اور کتابوں کے لیے تھا، اس لیے اس نے اعظم کی دیوانگی کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اسے اعظم سے محبت تھی، یہ اور بات کہ اس نے اظہار کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اب اچانک بیچ میں دیوار آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ کسی افسانوی ہیروئن کی طرح حسین نہیں تھی کہ ہیرو 4 میل دور سے اس کی ایک جھلک دیکھ کر عاشق ہو جائے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب وہ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوتی اور میک اپ کرتی تھی تو چلنے والے سے ایک نظر مڑ کے دیکھے بنا نہ رہ سکتے تھے۔ ہاں، میک اپ سے بنیاز چہرے یا تیل لگے کس کر بندھے بالوں کے ساتھ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہی لگتی تھی، جبکہ اعظم، اس پر اب تک ہالی ووڈ کے کسی ڈائریکٹر کی نظر نہیں پڑی تھی، ورنہ سب ہیروز کو اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑتا۔ یہ اسی کی نہیں، سب کزنز کی متفقہ رائے تھی۔ اچھا ہی ہے ہالی ووڈ نہیں چلا گیا، بجو کہتی، ورنہ باقی سب ہیروز بھوکے مر جاتے۔ شاید اسی وجاہت اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیبل کی وجہ سے تائی اماں اب چاند سی بہو لانا چاہتی تھیں۔ ابھی وہ اس ادھیڑ بن میں تھی کہ پھپھو جانی اپنی بڑی سی چادر ٹھیک کرتی تخت سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا پھر میں چلوں؟ کہاں چل دیں؟ امی جان نے پوچھا۔ ذرا آغا جان کا پتہ کر رہا ہوں، اس دن بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا میرے آغا جان کو؟ سائرہ تڑپ اٹھی۔ آغا جان سے اسے کتنی محبت تھی یہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بس کوئی خاص بات نہیں ہے، پھپھو نے چپل پیروں میں پھنسائے۔ بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، تم کیوں فکر میں دبلی ہوئی جا رہی ہو؟ ماشاءاللہ اچھی صحت ہے ان کی، ٹھیک ہو جائیں گے، امی بولی۔ بہن جی آپ ذرا جلدی واپس آ جانا، زیادہ دیر وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اعظم روک لیتا ہے تو مجبور ہو جاتی ہوں، ورنہ سکون تو مجھے یہیں ملتا ہے۔ پھپھو جانی گیٹ کی طرف بڑھیں تو سائرہ گیٹ بند کرنے کے بہانے ان کے ساتھ ہی چل پڑی۔ پھپھو جانی ایک بات ہے، اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ کیا بات ہے میری لاڈو؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ پھپھو جانی اعظم میرا تو نہیں پوچھتا؟ ہائے بیٹا وہ تو دیوانہ تھا تیرا، ہر خط پتر میں تیرا ذکر ضرور کرتا تھا، پھر یہاں کیوں نہیں آتا؟ میں کیا جانوں، کچھ کہہ دیا تو خواہ مخواہ کی غیبت ہوگی۔ پھپھو پلیز میری خاطر تھوڑی سی غیبت کر لیں تو کیا فرق پڑے گا، بس نیت نہیں ہے اس کی ماں کی۔ پھپھو نے رازداری سے بتایا، اب تو انہیں تجھ میں 100 خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو اعظم کچھ نہیں کہتا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ مرد کا بھی بھلا کچھ اعتبار ہے، اماں باوا نے جہاں شادی کر دی خوش رہے گا، وہ بولیں۔ کتنی خواہش تھی میری کہ رشتے اور مضبوط ہوں، شاید تم ہی بزرگوں میں پڑی رنجشیں دھو سکو، لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ سائرہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ اس دفعہ وہ بہت بور ہو گئی تھی، بجو اور بیبی اتنی مگن تھیں کہ اسے لفٹ ہی نہیں کراتی تھیں، باقی کزنز کا آنا جانا ہی بند تھا۔ تائی اماں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن باقی سب کیوں ناراض ہیں، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اگر کامران، ارسلان بھائی، مومو، نونی، شازی اور شعیب کا بھی آنا جانا ہوتا تو اعظم سے ملنا مشکل نہیں تھا۔ یوں بھی چھٹیوں میں سب ایک دوسرے کے گھر گھسے ہوئے ہوتے تھے، ٹرے یا خالی کنستر بجا بجا کر گانے گانا اور تکیوں اور کشنز کی لڑائی لڑنا سب کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا۔ مل بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرنے کے ایسے نادر اور شاندار پلان بنائے جاتے تھے کہ سننے والے واقعی ان سب کی شیطانی کا لوہا مانتے تھے۔ اسے یاد آیا، ایک دن انہی کے گھر کے لیونگ روم میں سب تکیوں کی لڑائی لڑنے کے بعد کھلی سانسوں کے درمیان اوندھے سیدھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت الگ ابتر تھی، کوئی کشن دروازے کو سلام کر رہا تھا، کوئی ٹی وی کے سامنے سجدہ ریز تھا اور کوئی صوفے کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور ابھی لڑکوں کے درمیان دھوئیں کے رنگز بنانے کا مقابلہ جاری تھا، جب اچانک شعیب نے فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ اس کی سنجیدگی اور انہماک دیکھ کر لگتا تھا جیسے عالمی عدالت انصاف میں جج کی کرسی پر براجمان ابھی کوئی اہم فیصلہ سنائے گا۔
جب بھی اسے کوئی شرارت کرنی ہوتی تھی وہ اتنی سنجیدگی اور انہماک سے کیا کرتا تھا، اس لیے سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ ہیلو السلام علیکم، جی ہمایوں صاحب ہیں؟ اچھا تھینک یو کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور پھر بآواز بلند اعلان کیا، ہمایوں صاحب نہیں ہیں۔ مجھے تو تم نے شدید مایوس کر دیا ہے، نومی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یار میں پوری طرح سنجیدہ ہوں اور تم اسے شرارت سمجھ رہی ہو۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں تلے دبایا۔ لاؤ کارڈز، ایک بازی تو ہو جائے۔ سب کزنز اس کی یہ حرکت بھول بھال کر کارڈز کھیلنے لگے۔ جب اس نے دوبارہ وہی نمبر ڈائل کر کے ہمایوں صاحب کے بارے میں دریافت کیا، جی ہمایوں صاحب ہیں؟ کون ہیں یہ ہمایوں صاحب اور کہاں گئے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کر رہے تم سے؟ سب نے اس سے یہی سوال پوچھا۔ کیا پتا کیوں بات نہیں کر رہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ وہاں سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، تو پھر جہاں ہے وہاں کا نمبر لے لو، کیوں شریفوں کو تنگ کرتے ہو؟ سائرہ نے کہا۔ کیا کروں، وہاں سے جو بندہ بولتا ہے وہ اتنی مہلت ہی نہیں دیتا، فوراً فون بند کر دیتا ہے۔ کھیل پھر شروع ہوا۔ شعیب مسلسل وقفے وقفے سے ہمایوں صاحب کے متعلق پوچھتا رہا۔ بند کرو اب یہ سب، بیبی چلائی، مر گئے تمہارے ہمایوں صاحب۔ اب ان سے مذاکرات کے لیے تمہیں ون وے ٹکٹ لینا ہوگا۔ ہمارا بل کیوں بڑھا رہی ہو؟ اچھا اچھا چیختی کیوں ہو؟ لو ہم نہیں کرتے بات، تمہارے ہونے والے جیجا جی کر لیں گے۔ اے شعیب کے بچے، دوسری طرف کوئی حسینہ ماجبینہ تو نہیں ہے؟ بیبی کب باز آنے والی تھی؟ ہو بھی تو کیا، ہاتھ میں بیٹھا ایک پرندہ جھاڑی میں بیٹھے 10 سے بہتر ہے۔ تم پٹو گے میرے ہاتھوں۔ سائرہ نے اس کی طرف کشن پھینکا جو اس نے فوراً ہی کیچ کر لیا۔ معافی دے دو، ادھر لڑکی نہیں کوئی خونخوار قسم کے انکل ہیں۔ شعیب بولا۔ ہاں اعظم اب تم ٹرائی کرو، مجھے یقین ہے کہ کوئی ٹیلی فونی حسینہ ماجبینہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سنبھال کر رکھو اپنے ہونے والے کو، کل کو گاتا نہ پھرے کہ مجھ کو ہو گیا ہے ٹیلی فون پیار۔ شعیب نے تان لگائی۔ دیکھنا سارو، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اعظم نے فون اپنی طرف گھسیٹا۔ یہ جان کر ہم دونوں میں لڑائی کروانا چاہتا ہے، حالانکہ ہم لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ شعیب کو منہ کی کھانی پڑے گی، سائرہ بولی۔ اچھا اچھا اب یہ مہابھارت ختم کرو، نونی بولا۔ اعظم نے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ ہیلو جی میں ہمایوں بول رہا ہوں، یہاں میرا کوئی فون تو نہیں آیا؟ اس کی اس حرکت پر سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ میں حسن دی کلاشنکوف، ساتھ والے گھر سے رفاع عامہ کے لیے ایک مرتبہ پھر فرمائشی فلمی نغمے نشر ہونے شروع ہو گئے تو سائرہ خیالات کی دنیا سے واپس پلٹ آئی۔ سائرہ انارکلی جانا ہے، امی جان نے پوچھا۔ موڈ نہیں ہے، اب کچھ اپنے کپڑے لتے کی بھی فکر کرو، شادی سر پر کھڑی ہے، کب خریدو گی کپڑے اور کب ٹیلر کو دو گی؟ مہینہ بھر رہتا ہے ابھی شادی میں۔ مہینہ کون سا دور ہوتا ہے، 30 دن کی تو بات ہے، امی جان نے کہا۔ چلو میرے ساتھ اور اپنے لیے کپڑے پسند کرو۔ امی جان تو خیر ایسے نہیں کرتی تھیں، لیکن بجو اور بیبی کے ساتھ خریداری کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ امی جان ہم نے تو سنہرا ٹیشو کا سوٹ لینا ہے۔ بیبی مصر تھی اور پوری مارکیٹ میں سنہرے کا ایک ہی شیڈ تھا جو بیبی کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ باجی جی پوری مارکیٹ میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی شیڈ نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ جی ٹیشو میں یہی شیڈ آتا ہے، لیکن ہمیں یہ شیڈ پسند نہیں ہے۔ اب بس بھی کرو بیبی، سائرہ نے بیزاری سے کہا۔ اتنا خوبصورت شیڈ ہے، خرابی کیا ہے اس میں؟ لو تم بھی کمال کرتی ہو، پیسے پھینک تو نہیں دینے، ہم بھی اپنی مرضی کا شیڈ ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور پھر لاہور کی تقریباً تمام بڑی مارکیٹوں میں پھرنے کے بعد بھی بیبی کو اپنی پسند کا شیڈ نہ ملا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہماری پسند کی چیزیں کیوں نہیں بنائی جاتی۔ خدا کے لیے بیبی اب میری حالت پر رحم کرو اور گھر چلو۔ اور دوسری طرف امی جان بجو کے جہیز کی لسٹ تھامے گھوم رہی تھیں۔ امی پچھلے مہینوں سے میں ہر خط میں ہر فون پر یہی ذکر سن رہی تھی کہ شاپنگ جاری ہے۔ کیا بجو کو خلائی جہاز بھی دینا ہے آپ نے؟ تمہیں تو آئندہ اپنے ساتھ بالکل نہیں لانا، تم تو دنیا میں کسی کو ڈھنگ کے ساتھ شاپنگ بھی کرنے نہیں دیتی، بجو چڑھ کر بولی۔ رات 8 بجے ان کی واپسی ہوئی تو سب ہی تھکن سے چور تھے۔ بیبی تو آتے ہی ابو جان اور پھپھو جانی کو شاپنگ کی چیزیں دکھانے میں مصروف ہو گئی اور سائرہ وہیں تخت پر لیٹ گئی۔ اب کیا چیزیں رہتی ہیں؟ پھپھو جانی نے امی سے پوچھا۔ ابھی تو سمجھے کچھ بنا ہی نہیں ہے، اور اوپر سے اس کے سسرال والوں کو بھی جلدی ہے، امی جان نے کہا۔ بڑی بڑی سبھی چیزیں رہتی ہیں، کوکنگ رینج، اے سی، فریج، فرنیچر، برتن، امی چیزیں گنواتی چلی گئیں۔ ہائے امی کیا بجو کے سسرال والے اتنے غریب ہیں؟ سائرہ تخت پر اٹھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کے گھر میں کیا برتن اور فریج بھی نہیں ہے؟ امی جان نے منہ سے کچھ نہ کہا، بس سائرہ کو گھور کر رہ گئیں۔ اس نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ کیا کر رہی تھی میری بچی؟ وہ اس کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں، بس پڑھائی کا ارادہ کر رہی تھی۔
وہ بولی، اتنی مشکل پڑھائی میں ڈال دیا ہے تمہارے اماں بابا نے تمہیں، اور وہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ پھپھو جانی میں اپنی مرضی سے پڑھ رہی ہوں میڈیکل، کچھ اپنے آپ کا بھی خیال رکھا کرو۔ چڑیا سی تو جان ہے تمہاری، اس پڑھائی نے رنگت بھی سنبھلا دی ہے۔ ایسی ہی تھی رنگت شروع سے، پڑھائی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ارے سب کیا دھرا اسی پڑھائی کا ہے۔ ایسی خوبصورت ہوا کرتی تھی تم بچپن میں، جیسے سرخ سیب ہو۔ اب پڑھ پڑھ کے منہ کی رونق بھی ختم کر ڈالی ہے تم لڑکیوں نے، پھپھو بولیں۔ پھر تمہاری تائی اماں کوئی حور پری ڈھونڈیں تو کون روک سکتا ہے انہیں؟ پھر کوئی بات کی تائی اماں نے؟ بات کیا کرنی ہے انہوں نے، ادھر ادھر کتنوں سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی ڈھونڈیں۔ خیر جانے دو بیٹا اس ذکر کو، میں نے کوئی بات کی تو خواہ مخواہ غیبت ہوگی۔ بس پھپھو جانی پلیز صرف اتنا بتا دیں کہ انہوں نے کس کو کہہ رکھا ہے لڑکی ڈھونڈنے کو۔ تمہاری محبت کے مارے بتا رہی ہوں، ورنہ غیبت نہیں کر سکتی۔ ارے بچی، انہوں نے تو ہر آنے جانے والے کو کہہ رکھا ہے، بلکہ انہیں تو اتنی جلدی ہے کہ انہوں نے بری کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ پھپھو نے ایک اور انکشاف کیا۔ اور عزم؟ اس نے امید سے پوچھا۔ بیٹا اس زمانے میں تو انسانوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، کیا کہوں دل ٹوٹ جائے گا میری بچی کا۔ مجھے نہیں پرواہ کسی کی، وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے میں نہیں ہوں خوبصورت، لے آئے وہ اپنے لیے کوئی میم، مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے میری لاڈو، میں کس لیے ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ سائرہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو پھپھو جانی سے کی ہوئی باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے سب کو، اور خاص کر عزم کو۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، لیکن ٹھیک ہی کہتی ہیں پھپھو جانی، آج کل کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر عزم نے کون سا ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے مجھ سے کہ میں اس سے شکایت کر سکوں؟ اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤں یا اس کی منتیں کرنی شروع کر دوں۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا کے سونے کی کوشش کی۔ صبح جب وہ حسب معمول 2 سلائس پر مکھن لگا کر کھانے لگی تو پھپھو نے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازنا شروع کر دیا۔ بھابی جان ذرا دیکھیں بچی کو، کتنی سی اس کی جان ہے، اور صرف 2 سلائس کھا کر اٹھ جائے گی۔ میں تو اس کے پیچھے پڑی رہتی ہوں کہ خدا کے لیے کچھ کھایا پیا کرو، لیکن یہ ہر چیز ناپ تول کر لیتی ہے۔ امی بولیں، اسے زبردستی دودھ پلایا کریں، ذرا دیکھیں تو رنگت کیا ہو گئی ہے۔ یوں بھی آج کل کی لڑکیوں کے چہرے بے رونق ہو کر رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا فکریں پال رکھی ہیں انہوں نے۔ بہن جی پڑھائی بہت سخت ہے نا اس کی، آخر ڈاکٹری پڑھنا آسان کام ہے کیا؟ ارے ہاں مجھے یاد آیا بھابی جان، کل رات سے گھٹنوں میں سخت درد ہے، سوچ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ اب تو ماشاءاللہ اپنے گھر ڈاکٹر ہے، امی جان نے فخریہ کہا۔ پھپھو پونسٹان لے لیں، اس نے بیزار ہو کر کہا۔ امی جان مجھے سائمہ کی طرف جانا تھا، ادھر اتنا کام بکھرا پڑا ہے، کار بھی نہیں ہے۔ امی مجھے ان بکھرے کاموں سے ہی تو الجھن ہو رہی ہے، میں نے پڑھنا ہے وہاں جا کر، مجھے تو بخشیں آپ۔ تو کیا ویگن پر جاؤ گی؟ پھپھو اس تصور سے ہی ہول گئیں، دھوپ میں رنگت خراب ہو جائے گی، ساری دنیا ویگن پر جاتی ہے، میں کوئی نرالی نہیں ہوں، اس نے خود پر ضبط کر کے کہا۔ اور رہ گئی رنگت کی خرابی، تو اب یہ مزید خراب نہیں ہو سکتی، کسی کو اچھی لگوں تو اسی رنگت سمیت لے کر جائے، میرے ماں باپ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ مجھے گھر بٹھا کے کھلا نہ سکیں۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، امی جان بولیں۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ گھر کا کام نپٹ جاتا تو چلی جاتی۔ بھابی جان جانے دیں بچی کو، میں کس لیے ہوں، سب کام سنبھال لوں گی۔ بہن جی آپ بزرگ ہیں، آرام کریں، اپنی بھتیجی کی شادی پر کام نہیں کروں گی تو کب کروں گی؟ انہوں نے رسان سے بچوں کی طرف دیکھا۔ تو امی جان میں جاؤں پھر؟ اس نے امید بھری نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ جاؤ لیکن پہنچ کر فون کر دینا۔ سائرہ تیار ہو کر بس اسٹاپ پر پہنچی۔ ایک تو اس گرمی میں کہیں جانا کتنا مشکل ہے، اوپر سے ویگن بھی نئی نویلی دلہن کی طرح شرما شرما کر اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ ویگن کے انتظار میں پچھلے 15 منٹ سے کھڑی سائرہ ساتھ والی خاتون کے سامنے اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، جب اسے اپنے بالکل قریب کار کا ہارن سنائی دیا۔ یہ کون بدتمیز ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ابھی اس کا فکرہ ادھورا ہی تھا کہ اس کی نگاہ کار میں بیٹھے عزم پر پڑی۔ ارے عزم تم؟ عزم نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تو وہ ساتھ کھڑی خاتون کو خدا حافظ کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ میں تمہاری کار میں صرف اس لیے بیٹھ گئی ہوں کہ باہر بہت گرمی تھی اور میں کافی دیر سے ویگن کے انتظار میں کھڑی تھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیتی تو اسٹاپ پر کھڑے تمام افراد مل کر تمہیں پنچنگ بیگ بنا لیتے کہ لڑکیوں کو تاکتا پھرتا ہے، اس لحاظ سے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بس یا کچھ اور؟ گاڑی کا رخ کینٹ کی طرف کر دو اور ذرا مائل گیج مجھے دکھا دینا، اترتے وقت میں تمہیں کرایہ دے کر اتروں گی، اس سے پہلے ہی میں تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ ہاں اس کی کسر رہ گئی تھی، تاکہ جو رہی صحیح شکل ہے میری وہ بھی بگڑ جائے، ناک تو پہلے ہی میری موٹی ہے، اب کیا لیبل لگوانا ہے؟
خود ہی بولتی جاؤ گی یا میری بھی کچھ سنو گی؟ بہت کچھ سن لیا ہے، نہیں اب مزید کچھ سننا نہیں چاہتی، وہ بگڑ کر بولی۔ اور یہ بھی بتا دوں تمہیں کہ تمہاری گاڑی میں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی شکوہ شکایت کرنا چاہتی ہوں۔ جو بات ختم ہو گئی سو ختم ہو گئی، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں تمہاری خاطر جوگ لے لوں گی یا تمہارے نام کی مالا جپتی جنگلوں بیابانوں کا رخ کر لوں گی۔ میں اپنے بلبوتے پر زندہ رہنا جانتی ہوں۔ تمہاری بات ختم ہو گئی یا ابھی کچھ اور کہنا ہے؟ میں چپ ہو جاتی ہوں، تم بتا دو کیا کہنا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ لڑکی پسند آ گئی کوئی یا ابھی اپنی نادیدہ دلہن کے لیے ہی بری بنوانے میں مصروف ہو؟ خدا کی قسم سارو، اگر تم نے مزید بکواس جاری رکھی تو میں نے کار سامنے والے ٹرک سے ٹکرا دینی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو ہوں ہی بد شکل، لیکن تمہاری شکل بگڑ گئی تو تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر کوئی حور پری نہیں ملے گی، بھلے انجینئر کا لیبل ساتھ لگا ہو۔ اف میرے خدایا، وہ کرا اٹھا۔ میری بات سننے کا کوئی بھی روادار نہیں ہے، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جب تمہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں بدصورت ہوں، اب تم نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اس وقت سے میں تمہاری بکواس سن رہا ہوں، آخر حد ہوتی ہے کسی چیز کی، بڑی جلدی حدود کا خیال آ گیا ہے تمہیں، سائرہ طنز سے بولی۔ اور مسٹر اعظم، میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ حقیقت ہے، اور میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہوں۔ یہ جلی کٹی باتیں کرنے کے بجائے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مل کر اس غلط فہمی کا سرا ڈھونڈیں؟ بہت خوب، تو یہ غلط فہمی ہے، وہ ہنسی۔ اسے غلط فہمی کہہ کر تم مجھے کس خوش فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ صرف اتنا سن لو سارو کہ میرے دل میں، میری زندگی میں اور میرے گھر میں ہمیشہ تم رہو گی، تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہ گئی، اس کا لہجہ واقعی سچا تھا۔ اور تائی اماں، وہ برداشت کر لیں گی مجھے؟ انہیں کرنا پڑے گا، اس نے زور دے کر کہا۔ یوں بھی وہ میری خواہش رد نہیں کر سکتی، لیکن اعظم میں چاہتی ہوں کہ جس گھر میں بھی جاؤں وہاں مجھے زبردستی برداشت نہ کیا جائے، بلکہ سب مجھے دل سے چاہیں اور اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت دیں۔ تم ایک مرتبہ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، پھر سب کے دلوں میں گھر کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہوگا۔ یوں بھی ہمارا رشتہ ایک طرح سے طے ہو چکا تھا، میں زور دوں گا تو اماں اور آغا جی کبھی انکار نہیں کریں گے۔ جب دلوں میں بال آ جائے تو ایک دوسرے کی اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے، وہ بولی۔ اور میں ایسے ماحول کی عادی نہیں ہوں، میں خود سب سے کھلے دل سے ملتی ہوں تو ان سے بھی یہ توقع رکھتی ہوں۔ میں تمہارے گھر میں اسی وقت داخل ہوں گی جب اس میں سب کی مرضی اور خوشی ہوگی، ورنہ نہیں۔ توقعات کے سہارے زندگی بسر کرنے کی میں قائل نہیں ہوں، میں اس وقت کا انتظار کر سکتا ہوں، لیکن سارو یہ تمام مسائل مل بیٹھ کے ہی حل ہو سکتے ہیں، جبکہ یہاں تو کوئی ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ میرا زیادہ وقت آفس میں گزرتا ہے یا پھر دوستوں کے ساتھ، مجھے تو صحیح طریقے سے علم بھی نہیں ہے کہ خاندان کی سیاست کا رخ کس طرف ہے، خبر تو مجھے بھی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہوا ہے۔ تائی اماں نے فون پر مجھ سے ایسے بات کی جیسے ابھی کچا ہی چبا جائیں گی۔ لالا جی اور بڑی اماں ساتھ والے گھر آئے لیکن وہ لوگ ہم سے ملے بغیر ہی چلے گئے، جبکہ انہیں پتہ بھی تھا میرے گھر آنے کا۔ پھر چاچو چاچی اور شعیب کار پر گزرے، میں نے انہیں ہاتھ بھی ہلایا لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ آنے سے پہلے تم سے فون پر بات ہوئی، لیکن تم نے کسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ذکر نہیں کیا، وہ بولا۔ اور تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ گھر آ جاتے، ملنے کے لیے 2 قدم کا تو فاصلہ ہے، یا آنے سے پاؤں دکھتے تھے تو کم از کم فون ہی کر دیتے۔ تمہارے گھر آ کے میں نے اپنی ٹانگیں نہیں توڑوانی تھیں، اور فون پر 3 مرتبہ رابطہ کیا لیکن خبر ملی کہ محترمہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں تو گھر پر ہی تھی، وہ بولی، بس کل بجو کی شادی کی خریداری کرنے بازار گئی تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میرے گھر والے اتنے بدتمیز نہیں ہیں کہ تمہاری ٹانگیں توڑتے، ہم خاصے واضح دار لوگ ہیں، پتہ نہیں توڑتے یا نہ توڑتے، لیکن مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ اب میں نے تمہارے گھر کی طرف دیکھا بھی تو میری خیر نہیں۔ بکواس مت کرو، بھلا ایسے کون کہہ سکتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، بہت معتبر ذریعے سے پیغام بھجوایا گیا تھا، وہ بولا، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس لیے اس بات کو رہنے دو۔ میرا خیال ہے باقی گفتگو آئس کریم ٹیبل پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آئس کریم سائرہ کی کمزوری ہے اور وہ یہ آفر رد نہیں کر سکتی۔ اس نے آئس کریم پارلر کے سامنے کار پارک کی، اندر کا خنک ماحول بہت خوشگوار تھا۔ ویٹر نے مینیو کارڈ ان کے سامنے رکھا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ دونوں یہاں ہمیشہ پائنیپل ڈیلائٹ کا آرڈر دیتے تھے۔ آرڈر دے کر اعظم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں اس غلط فہمی کا سرا ڈھونڈنا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے، تم تو میری خاطر جوگ نہیں لوگی، لیکن میں تمہاری خاطر ضرور بیابانوں کی خاک چھاننے لگوں گا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے اپنی زندگی اور آسائشیں نہیں چھوڑتا، نہ میں کوئی ہوں اور نہ تم کسی، وہ بولا۔
ہمیں بزرگوں کو آپس میں ملانا ہے، ایک خاندان بن کر رہنا ہے جیسے ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ بات تب شروع ہوئی تھی جب تمہاری امی جان کی طرف سے پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے نہیں کریں گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سائرہ نے اس کی بات کاٹی۔ بات تب شروع ہوئی تھی جب تمہاری اماں نے مجھے موٹی ناک والی بدصورت لڑکی کہا تھا۔ کون ماں برداشت کر سکتی ہے اس قسم کی بات؟ خود سوچو سارو، اماں اس قسم کی بات کر سکتی ہیں؟ وہ کس قدر پیار کرتی ہیں تم سے۔ جب بھی لاہور آتی ہو وہ خود تمہیں ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ اب انہیں تمہارے بڑے عہدے اور بڑی تنخواہ کے لیے کسی بڑے گھر کی خوبصورت لڑکی چاہیے جو تمہارے ساتھ سر سکے۔ اب تو انہیں مجھ میں برائیاں نظر آئیں گی نا، کیونکہ میں جہیز میں صرف تعلیم اور تربیت لا سکتی ہوں، اور ابو جان کے تمہارے جیسے بڑے عہدے والوں سے تعلقات بھی نہیں ہیں۔ وہ تلخی سے بولی، بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے پرانے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، ورنہ بقول تمہاری اماں کے میرا اور تمہارا وہی حساب ہوگا کہ پہلوئے حور میں لنگور۔ مائنڈ یو، ان کی نظر میں حور تم اور لنگور میں ہوں۔ شک تو خیر مجھے بھی نہیں ہے اس میں۔ وہ ہنسا، بہت بہت شکریہ کہ تم نے جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اٹھنے لگی۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھا دیا۔ ویئر از یور سینس آف ہیومر؟ تمہاری حصے مذاق کو کیا ہوا؟ میں مذاق میں بھی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی خوبصورتی رکھو اپنے پاس، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ میری نظر میں مقابل کی خصوصیت صرف اس کی انٹیلیجنس اور تعلیم ہوتی ہے۔ میں صرف اسی چیز کی تعریف کر سکتی ہوں جو جدوجہد سے حاصل کی گئی ہو۔ لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں۔ تم مجھے مجبور بھی مت کرو اس کے لیے۔ وہ بولی، اور اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تائی اماں کے سامنے اس نے کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس دن فون پر تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھیں، لیکن سامنے دیکھ کر مجھے ضرور کچا چباڑ ڈالیں گی۔ تم نے میری اماں کو آدم خور سمجھ رکھا ہے کیا؟ تمہاری اماں ہے، تمہیں ہی پتہ ہوگا۔ وہ بے نیازی سے بولی، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے اب یہاں بیٹھنا فضول ہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اعظم نے بل ادا کیا اور دونوں باہر آ گئے۔ میں چلتی ہوں۔ کیا مطلب کیسے چلتی ہو؟ ویگن سے۔ تمہارا دماغ بھی ان 4 مہینوں میں خراب ہو گیا ہے۔ اپنے پاس کار ہوتے ہوئے میں تمہیں ایسے جانے دے سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے بھلے کو ہی کہہ رہی تھی۔ ڈر تو ہے مجھے بھی اپنی ٹانگیں ٹوٹ جانے کا، لیکن چلو تمہاری خاطر رسک لے لیتا ہوں۔ وہ سائرہ کی بات کاٹ کر بولا، میرے ابو پہلوان نہیں ہے کہ تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالیں۔ میں کیا جانوں وہ کیا ہیں؟ پیغام تو ایسا ہی آیا تھا تمہارے گھر سے۔ پھر میری خاطر یہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ ان 4 مہینوں میں ابو جان نے پہلوانی سیکھ لی ہو۔ وہ چڑھ کر بولی، یوں بھی بہت سی انہونی تبدیلیاں آئی ہیں اس عرصے میں۔ اگر کیس لیلا کی خاطر مجنوں ہو سکتا ہے تو کیا میں تمہاری خاطر لنگڑا نہیں ہو سکتا؟ بکواس مت کرو۔ سائرہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور اب بھی کہتی ہو میرے پیچھے جوگ نہیں لوگی؟ اعظم نے کہا تو وہ بلش ہو گئی۔ اب چپ چاپ کار میں بیٹھ جاؤ۔ سائرہ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی، اس لیے وہ چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ اب بجوں کے بعد تم بھی پیا دے سے ادھارنے کی تیاری کرو۔ تم اب زیادہ ہی فری نہ ہو جاؤ۔ وہ ابھی تک اپنی حرکت پر جھنپی ہوئی تھی۔ اب تو ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم تم پر خوب روب جھاڑیں گے۔ اس نے اکڑ کر کہا، واپس آ جاؤ اپنے حواسوں میں، ورنہ شیخ چلی کی طرح تمام انڈے توڑ دو گے۔ میں نے تو محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بات کی تھی۔ اب بتاؤ میری طرف چلنا ہے یا نہیں؟ اعظم نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ مجھے آدم خور قبیلے میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور مجھے بھی پہلوانوں کے اکھاڑے میں جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئے یار اور سوئے دار ایک ہی جگہ ہے، اور ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے۔ اس نے کار گیئر میں ڈالی۔ ایک بات بتاؤ اعظم، پوچھو۔ آپس کے اختلافات کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن لالا جی، بڑی اماں اور چاچو چاچی کی ناراضگی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ بہت لمبی بات ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اعظم نے کہا، جب تمہارے گھر سے پیغام آیا کہ تمہاری میری شادی نہیں ہو سکتی، تو اس پر ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا۔ چاچو کی تو پوچھو ہی نہ کہ کیا حالت ہوئی۔ وہ تم لوگوں کے گھر بھی گئے، لیکن مسئلہ سلجھنے کے بجائے الجھتا ہی گیا۔ دوسری طرف اماں کو بھی تاؤ آ گیا تھا، اس لیے بات کیسے بن سکتی تھی؟ ایسے ہی مذاکرات کے دوران ایک دن چاچو چاچی تمہارے امی ابو سے جھگڑ کر آ گئے۔ جھگڑ کر آ گئے؟ ہاں، جب ہر کوئی اپنی کہنا چاہتا ہو لیکن کسی کی سننے کا روادار نہ ہو تو معاملہ بگڑتا ہی ہے، سنورتا تو نہیں ہے۔ اور لالا جی؟ ہاں، ان کے تم لوگوں سے تعلقات درست تھے، یہاں تک کہ لالا جی تم لوگوں کے وکیل کی حیثیت سے ہمارے ہاں آئے تھے۔ ان کے خیال میں سارا قصور اماں کا تھا، جنہوں نے تمہیں بدصورت کہا تھا۔ اماں نے قسمیں بھی اٹھائیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی،
لیکن تم لوگوں نے ان کی بات مانی ہی نہیں۔ اس طرح لالا جی اور بڑی اماں کا دل ہماری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دوسری طرف انہی دنوں بجو کا رشتہ ظفر بھائی سے طے کر دیا گیا۔ لالا جی اور بڑی اماں کو اس کا بہت رنج ہوا۔ خاندان میں کوئی کمی تھی لڑکوں کی؟ بڑی اماں نے شکوہ کیا۔ میرا ارسلان بھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ آپ نے کبھی ارسلان کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے سوچا آپ کی مرضی نہیں ہوگی یہاں، میں کب تک بیٹی کو گھر بٹھائے رکھتی؟ میں تو اس کے پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، پہلے سے کیسے بات کر دیتی؟ صرف اس لیے چپ تھی کہ میں یہاں زبان دے دوں اور وہ باہر سے میم اٹھا لائے تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ ابھی چند دن پہلے اس کا عندیہ لینے کے لیے اسے خط لکھا تھا، کل ہی جواب آیا ہے۔ اتنا فرمانبردار ہے میرا ارسلان، لکھ دیا ہے اس نے کہ جہاں میں چاہوں گی وہیں شادی کرے گا۔ اب آپ خود بتائیں میرا کیا قصور ہے اس میں؟ امی نے کہا، کوئی چھوٹی سی بات، کوئی اشارہ ہی دے دیتے آپ لوگ۔ بھابی جان یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو فیصلہ کرتے ہوئے بھی ہمیں شامل نہیں کیا۔ لالا جی نے گلہ کیا، کم از کم ہم سے پوچھ ہی لیا ہوتا۔ اور پھر دلوں میں گرا پڑتی گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ شکایتیں، ہم سے تو وہ پہلے ہی ناراض تھے، تم لوگوں سے بھی ناراض ہو گئے۔ ارسلان بھائی نے تو پاکستان آ کر ہنگامہ کر دیا، یہ تو ہمیں ہی معلوم تھا کہ وہ بجو کو کتنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بجو کے پیچھے پاگل تھے۔ بجو نہیں پھر ہنگامہ کیسا؟ ہنگامہ انہوں نے اپنے گھر کھڑا کیا تھا کہ لالا جی اور بڑی اماں پہلے ان کا رشتہ کیوں نہیں لے گئے تم لوگوں کی طرف، لیکن انہوں نے تو اپنی شادی کا سارا اختیار بڑی اماں کو دے دیا تھا۔ یہ تو بڑی اماں نے کہا تھا نا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے بجو کے لیے حامی بھری تھی اور خط میں صاف لکھ دیا تھا کہ شادی کریں گے تو صرف ان سے۔ اعظم نے بتایا، اور زیادہ حالات انہی کی وجہ سے خراب ہوئے، لیکن میری بجو ظفر بھائی سے شادی پر بہت خوش ہیں، انہیں خوش ہونا بھی چاہیے۔ ارسلان بھائی صرف ان کے کزن ہیں، جبکہ ظفر بھائی سے کچھ دن میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے جانتا بھی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، بجو کو یقیناً خوش ہونا چاہیے۔ اعظم، یہ حالات تو اتنے پیچیدہ ہیں کہ اب ان کا سدھرنا ناممکن ہے، ہمیں اپنے مستقبل کے خاطر انہیں بہتر کرنا ہوگا۔ وہ بولا، ناراضگیاں کہاں نہیں ہوتی، ہمارے درمیان بھی ہوتی تھیں، لیکن اتنی شدت سے کبھی نہیں ہوئیں۔ تم پر امید ہو لیکن میں نہیں۔ سائرہ نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے تم لوگوں نے، گاڑی کے بریک چرچرائے، باتوں باتوں میں سائرہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ گھر کب آیا۔ اچھا اعظم، خدا حافظ، رابطہ رکھنا۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے کار آگے بڑھا لی۔ اچھا اعظم بھائی کے ساتھ گھوم رہی تھیں؟ بیبی نے اس کے لیے گیٹ کھولا۔ اتفاق سے مل گیا تھا تو اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کہاں؟ تائی اماں کی طرف۔ وہاں جاتی تو کیا تم مجھے یہاں زندہ سلامت دیکھ سکتی تھی؟ پھر کہاں؟ آئس کریم کھانے چلے گئے تھے۔ عیش ہیں تمہارے، اعظم بھائی تو روز آئس کریم کھلاتے تھے تمہیں، صرف مجھے نہیں کھلاتا تھا چٹوری اماں، سب کو کھلاتا تھا، اور تم سب سے آگے ہوتی تھی۔ اس نے بیگ صوفے پر رکھا۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ ابو جان آفس میں، امی اور بجو مجھے صفائی پر لگا کر ساتھ والی مارکیٹ چلی گئی ہیں، اور پھپھو جانی لالا جی کی طرف۔ کب آئیں گی امی جان؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو گئی ہیں۔ بیبی اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی۔ ویسے سارو، اگر امی جان نے تمہیں اعظم بھائی کے ساتھ دیکھ لیا ہوتا تو تمہاری خیر نہ ہوتی۔ کیوں؟ سائرہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ انہوں نے تم سمیت ہم سب کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، سائرہ نے اس کی بات کاٹی۔ نہ مانو تم، ابھی کل ہی تو پھپھو جانی نے امی جان کو بتایا ہے۔ سائرہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا بتایا ہے؟ وہی کہ اعظم بھائی نے کہا ہے کہ ان کے گھر وہی لڑکی آئے گی جسے تائی اماں لائیں گی، اور یہ کہ لڑکی کا گھرانہ اونچا ہونا چاہیے، ان کا عہدہ کوئی چھوٹا موٹا تو ہے نہیں۔ ایک لمحے کو سائرہ چکرا کر رہ گئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ تھی۔ اعظم ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ کل رات پھپھو جانی سے بات کرنے کے بعد وہ خود بھی بدگمانی کا شکار ہوئی تھی، لیکن آج جب اعظم نے اس کے سب خدشے دھو ڈالے تھے تو یہ نئی کہانی سامنے آ گئی۔ خیر، اب سائرہ بدگمانی کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اعظم کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ سارو، اب کم از کم امی جان کے سامنے تم یہ ذکر مت کرنا کہ تم اعظم بھائی کے ساتھ آئی ہو۔ کمال کرتی ہو تم، میں نے کبھی کوئی بات امی سے چھپائی ہے؟ اور اگر مجھے یہ بات چھپانی ہوتی تو میں گھر کے گیٹ کے سامنے کار سے نہ اترتی۔ اس قسم کی باتوں کو میں بہت گھٹیا سمجھتی ہوں۔ کبھی بات سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرو، بیبی نے چڑھ کر کہا۔ اتنی ذرا سی بات تمہاری عقل میں نہیں سماتی؟ امی جان ان سے کہہ چکی ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی حمایت نہیں چاہیے، اور ہم ان سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتے۔ اب اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ تم اعظم کے ساتھ آئی ہو تو کیا شرمندگی نہیں ہوگی انہیں؟ پھر بیبی نے خاندانی سیاست کی ایک طویل کتھا سنا کر اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ امی جان کو اس بات کا علم ہوا تو نہ صرف ان کو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بلکہ خود سائرہ کی بھی خیر نہیں ہے۔
اپنی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، البتہ صرف امی جان کی وجہ سے اتنا کر سکتی ہوں کہ نہ کچھ بتاؤں گی اور نہ چھپاؤں گی۔ اگر امی جان نے خود سے نہ پوچھا تو میں نہیں بتاؤں گی، لیکن کچھ پوچھ لیا تو کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ یا وحشت یہ اثر ہوا ہے تم پر؟ یہ کبھی ممکن ہے کہ امی جان نہ پوچھیں؟ تم نے ان کی ہدایت کے مطابق فون بھی نہیں کیا تھا۔ میں سائمہ کے گھر گئی ہی نہیں تو فون کیسے کرتی؟ آج تمہاری بچت کا چانس بہت کم ہے، بیبی نے افسوس سے سر ہلایا۔ لیکن شکر ہوا کہ امی جان کو کچھ پوچھنے کا خیال نہیں آیا۔ یوں بھی شادی والے گھر کا حلیہ اچھا خاصا بگڑا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر جب صفائی اور اس قسم کے کاموں کا چارج بیبی جیسے شخص کے ہاتھ میں ہو، اور ایسے ہنگامے میں کم ہی ایسی باتوں کا خیال آتا ہے۔ سارو جان، کوئی اور تو یہ کام کرے گا نہیں، تم ہی ذرا مہمانوں کی فہرست بنا لینا۔ امی جان نے آتے ہی اسے کام تھما دیا۔ کاپی پینسل ہاتھ میں لیے وہ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور ہم نے تمہارے لیے سارا گھر چھان مارا۔ بیبی ہاتھ میں چند رسالے لیے اس کے قریب ہی آ بیٹھی۔ اب تو ہم سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ تلاش گمشدہ کا اشتہار لگا دیں۔ کیا لکھتی تم اشتہار میں؟ اس نے کاپی پینسل ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ لکھتی کہ ایک بدصورت دوشیزہ جس کی ناک فٹ بال جیسی ہے اور جس کے سر پر بال نہ ہونے کے برابر ہیں، پچھلے 1 گھنٹے سے لاپتہ ہے۔ ڈھونڈنے والے کو انعام میں۔ بکواس بند کرو، سائرہ نے منہ بنایا۔ ہم کہیں تو بکواس ہے اور تائی اماں ارشاد فرمائے تو تم مانتی نہیں، ایک دم سے فیصلہ صادر کر دیتی ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیبی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تائی اماں یا اعظم نے ایسا کہا ہوگا؟ سارو، اب تو کم از کم دنیا کو سمجھ لو، بہت پینٹڈ لوگ ہیں یہاں کے، بہت نقاب ہیں سب کے چہروں پر۔ لیکن بیبی، آج اعظم یہ بات صاف صاف بھی کہہ سکتا تھا مجھ سے، میں کیا بگاڑ لیتی اس کا؟ اس نے تو آج مجھے اتنا یقین دلایا ہے کہ اس کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ سب کہنے کی باتیں ہیں سارو، کون کسی کے لیے مرتا ہے؟ تم بھی اب افسانوں کی دنیا سے نکل آؤ۔ مجھے کسی نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ لالا جی اور بڑی اماں بھی ناراض ہیں ہم سے۔ ان کی تو خواہ مخواہ کی ناراضگی ہے۔ خود سوچو، انہوں نے کبھی اشارتاً بھی بجو کے لیے ارسلان بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب ہمیں الہام تو ہونے سے رہا کہ وہ یہ چاہتی ہیں۔ ہمارے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اس بات کا، اس لیے جب ظفر بھائی کا رشتہ آیا تو امی ابو نے ہاں کر دی۔ ظاہر ہے انکار کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ جب ہم نے رشتہ طے کر دیا تو انہیں خیال آیا کہ خاندان میں بھی لڑکی موجود ہے۔ اچھا اب تم جاؤ، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے رہے تو مہمانوں کی لسٹ کبھی نہیں بن سکے گی۔ ایسے ہی چلے جائیں ہم، جو اصل کام تھا وہ تو درمیان میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ بولی۔ کیا کام تھا؟ ہم نے تمہیں گلوں کے ڈیزائن دکھانے تھے، گو کہ گلے اصل گلے کی حدود سے کچھ دور واقع ہیں، پھر بھی انہیں گلا کہا جا سکتا ہے۔ کن گلوں کی بات کر رہی ہو؟ اس وقت سے گلے گلے کی گردان لگا رکھی ہے، سائرہ نے کہا۔ بھئی تم کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں فیشن کے میگزین میں سے گلے نہیں ملیں گے، تو دیکھ لو پورے 2 گلے نکال ہی لیے ہیں نا ہم نے۔ اس نے فاتحانہ انداز سے سائرہ کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھو، ہیں تو یہ گلے ہی، لیکن ان میں ڈیزائن کیا ہے؟ سادہ سا گول گلا ہے۔ سائرہ نے تصویر کا جائزہ لیا۔ بھئی ہم اس وقت ڈیزائننگ کی بات نہیں کر رہے، صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ ان رسالوں میں گلے مل سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے اب ان گلوں سمیت یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ جاتے ہیں، تم تو فوراً ہی ہم سے تنگ آ جاتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور بیبی، ایک صفحے پر اپنی سہیلیوں کے نام لکھ دینا مجھے۔ بجو کی سہیلیوں کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن تمہارا وسیع ترین حلقہ احباب میری چھوٹی سی یادداشت میں نہیں سماتا۔ شام کو دے دیں گے ہم۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو سائرہ نے پھر کاپی پینسل سنبھالی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بجو چلی آئیں۔ پورے گھر میں یہی ایک کمرہ ٹھنڈا ہے، ہائے تم یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں مہمانوں کی لسٹ بنا رہی تھی، سائرہ نے بتایا۔ اتنا مسئلہ ہے یہ لسٹ بنانا بھی، کبھی کسی کا نام بھول جاتی ہوں اور کبھی کسی کا۔ بعض اوقات ایک ہی نام 2 دفعہ لکھ دیتی ہوں۔ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جہیز کی لسٹ بنانا ہے، روز ایک نئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ بہت کنگلا سسرال ملا ہے آپ کو، ڈونگے چمچ تک نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ کبھی سوچتی ہوں کہ کیا بیچارے زمین پر رکھ کے روٹی سالن کھاتے ہیں یا درختوں کے پتوں کی جگالی کرتے ہیں۔ یہ امی جان سے جا کر پوچھو، مجھے کیا خبر؟ انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ کیا پوچھوں ان سے؟ یہ کہ آپ میری بجو کو اتنے جنگلیوں میں کیوں بیاہ رہی ہیں جن کے پاس کھانے کو برتن اور پہننے کو کپڑے تک نہیں ہیں؟ میری طرف سے کھلی اجازت ہے، پوچھ لو۔ اس کے بعد تمہاری اس ننھی سی جان کی ضمانت نہیں دے سکتی میں۔ ظفر بھائی کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ سائرہ نے اچانک سوال کیا۔ کیسے لگنے چاہیے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ بعض اوقات چاہنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، ورنہ میں حامی کیوں بھرتی ان کے لیے؟ اور ارسلان بھائی؟ سائرہ کے سوال پر ناخنوں کو شیپ دیتی بجو نے اپنا سر اٹھایا۔ یہ سوال کیوں پوچھا تم نے؟
बस यूं ही इसने कंधे उचकाए। सुना था वो आपके पीछे काफ़ी मजनू हो गए थे। वो हुआ होगा, मैं तो नहीं हुई थी। मेरी मंगनी के बाद ख्वाह मुझसे नती होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने दिमाग दुरुस्त कर दिया इसका। क्या मतलब? ये सायरा के लिए एक नया इंकशाफ था। इस बात की तो इसे खबर भी नहीं थी। मेरी बाकायदा मंगनी हो गई थी जब वो पाकिस्तान आया था। पहले तो इसने अपने घर में झगड़ा खड़ा किया और फिर अपने इश्क की फरियाद लेकर मेरे पास आ गया। भला थी कोई तुक इस बात की? मेरा तो गुस्से से दिमाग घूम गया और जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया। कितनी गिरी हुई हरकत थी इसकी। ऐसा तो वाकई नहीं करना चाहिए था इन्हें, लेकिन ऐसा किया इसने। ठीक है, वो बहैसियत कज़न मुझे पसंद था, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने इसके मुतालिक कभी कुछ नहीं सोचा था। ये भी दुरुस्त है कि अगर इसका रिश्ता पहले आता तो मैं इसके मुतालिक ज़रूर सोचती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी इस घटिया हरकत के बाद मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी भी चीप इंसान को बहैसियत शोहरत कबूल नहीं कर सकती। इस बात का किस किस को इल्म है? असल में जिस दिन ये बात हुई थी मैं लाला जी के घर गई हुई थी। इस वक्त मैं किचन में बड़ी अम्मा के लिए चाय बना रही थी जब वो वहीं चला आया, बड़ी शेव के साथ मुंह में सिगरेट दबाए हुए। पहले इसने चाय मांगी जो मैंने दे दी, फिर वो डायलॉग बोलने लगा। पहले तो मैंने तहम्मुल से काम लिया, लेकिन कब तक? वो कुछ ज़्यादा ही मजनू हो रहा था। फिर तो मैंने गुस्से में से बेनकत सुना डाली। शोर सुनकर बड़ी अम्मा किचन में आईं तो मैंने इनकी भी परवाह नहीं की। घर आके मैंने अम्मी जान और फूफो को भी बताया था। इसका मतलब है लाला जी और अबू जान को भी खबर होगी इस बात की। मैंने परवाह ही नहीं की, चाहे सारे मोहल्ले को खबर हो जाए। मैं अरसलान भाई को ऐसा नहीं समझती थी। सायरा को इनकी इस हरकत पर बहुत अफसोस हो रहा था। एक अरसलान पर क्या मौकूफ़, यहाँ सब एक से हैं। ताई अम्मा और ताया अबू को ही ले लो, वो लोग कम हैं किसी से? आखिर क्यों हो गए वो ऐसे? दौलत और स्टेटस की पट्टी आंखों पर चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। मुझे यकीन नहीं आता। सारो जान निकल आओ अब खुशफहमियों से और भूल जाओ इनको। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पर अफसोस किया जाए। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? ये तो खुश रहेंगे, हमें अपना दिल जलाने की क्या ज़रूरत है? उठो उठो यहाँ से, मेहमान आ गए हैं। बेबी किसी नागहानी आफताब की तरह कमरे में नाजिल हुई। मेहमान इस वक्त कहाँ से आ गए? सायरा ने उठकर जल्दी से कुशन अपने असल मकाम पर मुंतकिल किए। हवा से उड़ता उड़ता इसका चाइना सिल्क का जो दुपट्टा बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गया था, इसे उठाया और एक हाथ में कॉपी पेंसिल और एक में शरबत के खाली ग्लास समेटकर लाउंज की तरफ बढ़ी। अम्मी, इस वक्त कौन आ गया? बहुत ख़ास मेहमान हैं। बेबी हंसी। सारो, तुम ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त करो, हर वक्त खुद से बेपरवाह रहती हो, अम्मी ने कहा और अजलत में ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गईं। उफ, आखिर ये किस किस्म के मेहमान हैं? वो बड़बड़ाई। तुम सारो कम अज़ कम बाल ही ब्रश कर लो। बज्जो ने इसे ब्रश पकड़ाया। आप लोग सब काम छोड़ छाड़ के मुझे तख्ता मश्क बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? तुम्हें तकलीफ़ क्या हो जाएगी अगर तुम बाल ठीक कर लोगी? बज्जो इसके सवालों जवाब से चिढ़ गईं। अच्छा अच्छा, कर लेती हूँ, लड़ने की क्या ज़रूरत है? इसने ब्रश बालों में फेरा। अब तो खुश है ना? आंखों में काजल तो लगा लिया करो, कितनी बुरी लगती हैं ऐसे। मेरे कान खड़े हो चुके हैं और मुझे खतरे की बू भी महसूस हो रही है। वो बोली, बात क्या है असल में? अभी इसकी बात दरमियान में ही थी कि अम्मी जान दो खुशपोश खवातीन के साथ लाउंज में चली आईं। ये मेरी बेटी सायरा है और इनसे तो आप मिल चुकी हैं पहले। इन्होंने पहले सायरा का तारुफ करवाया और फिर बज्जो और बेबी की तरफ इशारा किया। सलाम व जवाब के सिलसिले के बाद इन खवातीन ने सायरा का बाकायदा इंटरव्यू शुरू कर दिया। आपकी सबसे बहुत तारीफ़ें सुनी थीं, लेकिन मिलने पर हर तारीफ़ से बढ़कर पाया है, एक ने तमीद बांधी। मामला कुछ कुछ सायरा की समझ में आ रहा था। इसे फौरी तौर पर दफाई मनसूबाबंदी करनी थी। या अज़म या कोई नहीं, इसने दिल में सोचा और फिर मुस्कुराकर इन खातून को मुखातिब किया। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ कि एक नज़र देखने में ही अच्छी लग जाऊँ, खासकर इस हुलिये में। इसने अपनी शिकन आलूद कपड़ों की तरफ इशारा किया। खातून एक लम्हे को तो दंग रह गईं, फिर किसियानी हंसी हंस पड़ी। ये तो हमसे पूछें कि आप क्या हैं? पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी तक खुद मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं क्या हूँ। वह दबे लहजे में बोली, लेकिन दानिस्ता आवाज़ इतनी ऊंची रखी कि इन तक आसानी पहुंच जाए। बेटा, ये मिसेज़ अहमद हैं। अम्मी हालात को नाजुक रुख इख्तियार करते देखकर मैदान में कूद पड़ी। इन्हें बहुत शौक था तुमसे मिलने का। इसका मतलब है कि अब हम भी अहम हो गए हैं। तुम तो हमेशा से ही अहम हो। अम्मी ने हंसी में बात उड़ानी चाही। मेरी ये बेटी सारो बहुत चंचल है, एक मिनट में सबसे घुल मिल जाती है और हंसी मजाक शुरू कर देती है। बहुत हंसमुख तबीयत है इसकी। इसे अम्मी जान पर हैरत हो रही थी, जो इसकी इन हरकतों की सफाइयाँ पेश कर रही थी।
بہت اچھی چائے بناتی ہے سائرہ، امی پھر بولی۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ چلو بیٹا جلدی سے چائے بنا لاؤ، ہم بھی آپ کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ دوسری خاتون نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اب تک وہ اسے صرف تنقیدی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ لیکن چائے بہت اچھی ہو، مجھ سے بری بنی ہوئی چائے پی ہی نہیں جاتی۔ اسے اس اجنبی خاتون کے حکم پر غصہ تو بہت آیا، لیکن تحمل سے بولی، جی امی جان نے بتایا ہے نا آپ کو کہ میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، آپ پئیں گی تو پیالے چاٹتی رہ جائیں گی۔ یوں بھی مجھے صرف چائے ہی تو بنانی آتی ہے، اور یہ میرا اصول ہے کہ جو چیز آتی ہو وہ بہترین طریقے پر آتی ہو۔ اب دونوں خواتین کے منہ کے زاویے تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسز احمد جن کی پوری بتیسی باہر نکل رہی تھی، اب مروت میں صرف اپنے 2 دانتوں کی نمائش کر رہی تھیں، جبکہ ان کے ساتھ والی خاتون اس کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اب بیزار دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کچن میں چولہے پر چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ امی جان اس کے پاس چلی آئیں۔ ان کی آواز بہت دبی دبی تھی۔ کیا حرکت؟ سائرہ نے معصومیت سے پوچھا تو امی اسے گھور کر رہ گئیں۔ تم سے تو میں ابھی ملتی ہوں، ذرا انہیں جانے دو، انہوں نے اسے دھمکی دی، اور اب ذرا تمیز اختیار کرنا ان کے سامنے۔ پھر وہ بچوں کی طرف مڑی، تم بناؤ چائے اور بیبی تم برتن لگاؤ ٹرالی میں، اس سے باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بیبی تم ٹرالی لے بھی جانا، میرے سر میں درد ہے، سائرہ نے کہا تو امی کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ ٹرالی تم نے لانی ہے، بیبی نے نہیں۔ ان کا لہجہ سخت لیکن آواز بہت مدھم تھی۔ پاگل، یہ خواتین چائے پینے نہیں تمہیں دیکھنے آئی ہیں، بجو نے تشویشناک حد تک سنجیدہ لہجے میں اسے مطلع کیا۔ ہم تو ہیں ہی دیکھنے کی چیز۔ سائرہ نے اپنا گریبان چٹکی میں پکڑ کر بڑے سٹائل سے چھوڑا۔ تو ذرا تمیز اختیار کرو نا پھر، کہاں سے ملتی ہے؟ جب خریدنے جانا تو تھوڑی سی میرے لیے بھی لیتی آنا۔ اس نے ٹرالی میں سجایا جانے والا ایک بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں سارو؟ تم تو اچھی خاصی عقل مند ہو۔ بجو کی حیرت بھی بجا تھی۔ وہ شوق ضرور تھی لیکن بدتمیز نہیں تھی۔ بجو، مجھے یہ مسز احمد اور ان کے حواری بالکل اچھی نہیں لگیں۔ کیا برائی ہے ان میں؟ کیا چہرے پر لکھا ہوا ہے ان کے کہ وہ اچھی نہیں ہیں؟ چہرے پر نہیں لکھا ہوا، ان کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ سب، وہ بولی۔ مجھے دیکھ کر بھلا انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں قابل تعریف ہوں؟ اچھا اچھا بس کرو اب، یہ ٹرالی لے کر جاؤ، لیکن دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ امی جان کا خیال ہی کر لو کچھ، انہیں تمہاری ان حرکتوں سے شرمندگی ہوگی۔ بجو نے اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ وہ ٹرالی گھسیٹ کر لاؤنج میں لے گئی۔ چائے تو واقعی بہت اچھی ہے، مسز احمد نے گھون بھر کے تعریف کی۔ جی میں شکریہ ادا نہیں کروں گی، یہ کام بجو کو ہی کرنا پڑے گا، جنہوں نے چائے بنائی ہے اور جو اس تعریف کی اصل حقدار ہیں۔ اصل میں اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے نا؟ امی ایک بار پھر میدان میں کود پڑیں۔ ویسے بھی یہ اپنے ابو جان کی بہت لاڈلی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اسے چوٹ لگی ہوئی ہے تو فوراً اسے منع کر دیا کام کرنے سے۔ کہتے ہیں کہ یوں بھی چھٹیوں میں اس سے کام مت لیا کرو، تھکی ہاری تو آتی ہے وہاں سے۔ امی کی بات پر دونوں خواتین نے سر ہلا کر تائید کی۔ مجھے تو جب پتہ چلا کہ آپ میڈیکل پڑھ رہی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لائق بھی ہیں، کوئی آسانی سے تو نہیں مل جاتا داخلہ میڈیکل میں۔ مسز احمد شاید اب بھی پر امید تھیں۔ آپ کی تعریف کا شکریہ، لیکن میں بہت زیادہ لائق نہیں ہوں، ورنہ ملتان کے بجائے لاہور کے کسی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوتی۔ سائرہ اطمینان سے بولی۔ ویسے آنٹی بہت مزہ آتا ہے جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میں میڈیکل پڑھ رہی ہوں، سب خواہ مخواہ امید میں ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کے ای میں پڑھ رہی ہوں۔ میں نے بھی کوئی زحمت نہیں کی ان کی تصحیح کرنے کی، خود ہی ایسا سمجھ لیتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے انہیں یہ بتانے کی کہ میں کے ای میں نہیں ہوں۔ بیٹا میرا خیال ہے آپ کو آپ کے ابو جان بلا رہے ہیں، امی جان نے کہا تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ابھی اتنی ڈوز بھی کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں رخصت کر کے امی کمرے میں آئیں تو ان کا پارا آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی سارو؟ کون سی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اتنی بھولی تو نہیں ہو کہ پتہ بھی نہ چلے تمہیں؟ امی میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسے بات چیت نہ کرے۔ بجو نے امی کو لقمہ دیا۔ آپ کی شادی نہ ہونی ہوتی کچھ دن میں تو میں آپ سے نپٹتی، سائرہ بڑبڑائی۔ پتہ ہے کتنا اچھا رشتہ تھا، ڈاکٹر تھا لڑکا۔ ڈاکٹر؟ وہ چلائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے گھر کو اسپتال نہیں بنانا۔ اور امی جان یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں نے ان کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، سب سچ بولا تھا، میڈیکل کالج کے متعلق بھی اور کچن سے ناواقفیت کے متعلق بھی۔ باقی رہ گئی ان کی تعریف، تو مجھے منہ پر بلا مقصد تعریف کرنے والے بالکل پسند نہیں ہیں۔ کوئی جگہ ہوتی ہے، موقع محل ہوتا ہے سچ بولنے کا بھی۔ امی پھٹ پڑیں۔ یہ تعلیم نہیں دی تھی آپ نے، مجھے صرف یہ پتا تھا کہ مجھے سچ بولنا ہے، اب یہ تعلیم بھی دے دیں کہ موقع محل اور جگہ کون سی ہونی چاہیے۔ وہ بولی تو امی جان کا پارا کچھ کم ہوا۔
सारो जान, ये बात मैं अब समझी हूँ कि कभी कभी अपने ऊपर निकाब डाल लेना कोई बुरी बात नहीं है। इनकी आवाज़ में दुख था। अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? झूठ पर तामीर होने वाली इमारत कब तक खड़ी रह सकती है? हम जो हैं जैसे हैं, अगर ऐसे किसी को पसंद है तो आ जाए, लेकिन आप मुझसे ये तवक्का ना रखें कि मैं खुद को पेंट करके पेश करूँगी। बेटा, दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है। हमने जीने के ढंग नहीं सीखे। वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। शाम को पुप्पो की वापसी पर अम्मी जान ने इनके सामने भी ये जिक्र छेड़ दिया। अभी बच्ची है, इसलिए नहीं समझती कि माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी होती है। लड़का डॉक्टर है तो और भी अच्छी बात है। ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। कोशिश करें कि बात बन जाए। बहन जी, अब तो बहुत मुश्किल है। मेरी बेटियों की तरबियत भी तो बहुत मुख्तलिफ है, और अभी ये मसला नहीं सुलझा था कि एक और धमाका हो गया। वो और बज्जो अपने कमरे में बातों में मशगूल थी कि बेबी अंदर चली आई। कुछ पता चला, इसके चेहरे से लग रहा था जैसे इसके पास कोई ख़ास खबर है। खैरियत तो है? बज्जो हस्बे आदत एकदम घबरा गईं। बिल्कुल खैरियत है, लेकिन खबर जोरदार है। अल्लाह, तुमने तो इस दुनिया में मुझे डरा ही दिया था। इन्होंने अपने तकिया कलाम का इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है हम तो इसी दुनिया में डराएंगे, अगली दुनिया में आपको डराने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत आला इंतज़ाम किया हुआ है। अब बक भी चुको कि क्या खबर है, सायरा ने कहा। अभी अभी पुप्पो खबर लाई हैं कि चाचू चाची ने शुएब की मंगनी कर दी है। क्या? दोनों उछल पड़ी। हमें बताया भी नहीं? बज्जो बेहद हैरान थीं। जी नहीं, इनके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ ताई अम्मा और आगा जान वगैरह को बुलाया था इन्होंने। स्ट्रेंज, हैरतनाक। सायरा बोली, फिर भी कोई वजह तो होगी ना? स्ट्रेंज वगैरह कुछ नहीं। कह रहे थे कि हमने बज्जो की शादी के सिलसिले में मशवरा नहीं लिया था इनसे, लेकिन चाचू चाची मेरी मंगनी में तो आए थे, और अगर इन्हें कोई शिकवा था तो इस वक्त कह सकते थे। कितनी सी देर के लिए आए थे? बस सिर्फ दस्तक देने की बात की थी इन्होंने, बेबी बोली। एक तो मैं इम्तहानों की वजह से आपकी मंगनी में भी नहीं आ सकी थी। हाँ, तुम बहुत सी बातों से महरूम रह गई हो। और सारो, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। बिला आखिर बच्चों ने फैसला सादर किया। इससे पहले 4 फंक्शनों में भी इन्होंने हमें मदऊ नहीं किया था, लेकिन इनमें से कोई फंक्शन भी शुएब की मंगनी जितना अहम नहीं था, बेबी ने राय दी। सायरा मुंह खोले ये इंकशाफात सुन रही थी। क्या शाजी के बेटे की पैदाइश की खुशी का फंक्शन अहम नहीं था? बज्जो बेबी से बहस में उलझ गईं। कामरान एमए में फर्स्ट आया, क्या वो अहम फंक्शन नहीं था? ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? सायरा फरियाद करने वाले लहजे में बोली। शाजी का बेटा कब पैदा हुआ और कामरान का रिजल्ट कब निकला? छोड़ो इन बातों को, बहुत ज़ख्म खाए हैं हमने। चलो वहाँ बरामदे में चलते हैं। पुप्पो जानी बहुत खबरें लाई हैं। गॉसिप चुगलखोरी यूं भी बेबी का दिलपसंद मशगला था, और ये गॉसिप तो थी भी बहुत दिलचस्प। इसलिए तीनों ही बाहर बरामदे में आ गईं। ना जाने दिलों में इतनी कदूरतें क्यों हो गई हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो तुम लोगों के घर की किसी खुशी में शरीक नहीं होंगे। गमी की बात अलबत्ता अलहदा है। वो बरामदे में पहुंचे तो पुप्पो जानी अम्मी से ये कह रही थीं, खुदा ताला कभी इस घर पर गमों का साया न करे। बज्जो बोल पड़ी, बहन जी, हमने तो आज तक इनके साथ बुरा नहीं किया। फिर भी अगर वो इस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं तो इन्हें बता दें कि हम गम भी अकेले सहार लेंगे। इनके दिए बहुत से ज़ख्म सहे हैं हमने, ये भी सह लेंगे। अम्मी ने दुख से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को हमारे गमों में शरीक होने की। बज्जो ने कहा, और अपनी खुशी में हम खुद भी इन्हें शरीक नहीं करेंगे। भाभी जान, मेरा तो दिल ही दहल गया जब इन्होंने ये बात की। छोटी भाभी बहुत बोल रही थी, बल्कि सारी पट्टी ही इनकी पढ़ाई हुई है। फूफो जान ने कहा, खुद सोचे, इस मौके पर यह कहना कि हम इनके घर की किसी खुशी में शरीक नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ जाहिर है। अब के फिर बच्चों बोली, वो मेरी शादी में नहीं आना चाहते तो इनसे कह दें कि हमें भी कोई शौक़ नहीं है इन्हें अपने घर की खुशियों में शामिल करने का। कम अज़ कम मेरी शादी पर इनमें से कोई नहीं आएगा। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। हमारे इख्तलाफात हैं, कोई दुश्मनी तो नहीं है। अम्मी जान ने सरजंश की। हमने तो दुश्मनी नहीं की इनसे कोई, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बज्जो बोली, बुलाएंगे तो ज़रूर हम। अब ये इनकी मर्ज़ी है कि वो आएँ या ना आएँ। बुलाएंगे तो इन्हें आना ही पड़ेगा। फूफो जानी ने कयाफा शनासी से काम लिया। कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें बुलाने की। बेबी ने भी अपनी टांग अड़ाई। खा पी के भी इन्होंने हम पर बातें ही करनी है, इसलिए बेहतर है कि भूखे पेट ही बातें सुना दें। हाँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो आएँ और पीछे बातें ना करें। हमें क्या तकलीफ़ है कि खर्च भी अपने पल्ले से करें और इनाम में उनकी बातें भी सुनें। बज्जो ने इसे इत्तफाक किया। क्या ही अच्छा होता कि सब मिलजुल कर इत्तफाक से रहते। फूफो ने आह भरी। सायरा इन्हें बातें करता छोड़कर लाउंज में आ गई। वो अज़म से बात करना चाहती थी। पता नहीं वो घर पर भी होगा या नहीं, और हुआ तो भी पता नहीं कौन रिसीव करेगा। इसने नंबर डायल करते हुए सोचा। दूसरी तरफ बेल जा रही थी।
हेलो। फ़ोन मोमो ने उठाया था। वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो गई। मोमो से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो और वक्त था। अब पता नहीं इसके दिल में कितनी गरहें होंगी। सायरा ने फ़ोन रख दिया। चंद मिनट बाद इसने फिर फ़ोन किया। हेलो। अब दूसरी तरफ अज़म था। शुक्र है तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दी। इससे पहले भी तुमने ही फ़ोन किया था ना? इसने पूछा। हाँ मैंने किया था, मोमो ने उठाया। मैंने इसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम्हारा फ़ोन होगा, इसलिए मैं करीब ही आ गया। कहो ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पुप्पो जानी चाचू की तरफ से गड़बड़ की इत्तला लाई हैं। क्या मतलब गड़बड़ कैसी? इन्होंने शुएब की मंगनी कर दी, तुम लोगों को भी बुलाया, तो क्या हम सौतेले थे? या तो मेरी अक्ल बहुत छोटी है कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा, या फिर तुम वाकई अजीब बात कर रही हो। क्या मतलब मैं अजीब बात कर रही हूँ? तो चाचू ने अजीबो गरीब बात की है। इन्होंने अजीबो गरीब बात की है या तुम लोगों ने? इनके बुलाने के बावजूद भी नहीं आए तुम लोग, और इल्ज़ाम भी सारा इन पर। या तो मेरी अकल बहुत छोटी है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही, या फिर तुम वाकई अजीब बात कर रहे हो। सायरा ने इसकी बात इसी पर पलटाई। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया था। या मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, और अपने मुतालिक तुम ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हो। मेरे सामने चाचू चाची ने पुप्पो जानी को बतौर ख़ास ताकीद की थी कि वह तुम लोगों को इत्तला दें, और इन्होंने नहीं बताया। सायरा चिढ़कर बोली। कमाल करते हो तुम लोग। ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने पुप्पो जानी को कहा हो और इन्होंने ना बताया हो? शायद वो भूल गई हो, अज़म ने ख्याल जाहिर किया। जी, इन्हें नस्यान की बीमारी लाहक नहीं है। बाकी बातें वो नहीं भूल सकती, तो क्या यही भूल गई होंगी? बाकी कौन सी बातें? यही कि चाचू चाची और तुम लोग हमारी खुशियों में शामिल नहीं होगे। गमी की बात अलबत्ता और है। ये बात तो हमें तुम लोगों की तरफ से मौसूल हुई थी। सायरा एक बार फिर चकरा गई। आखिर असल बात क्या थी? और फिर इसके जहन में जैसे धमाका सा हुआ। अज़म तुम मुझसे कहीं मिल सकते हो? इसने बेचैनी से पूछा। क्या मतलब? तुम ऐसी बात कहती तो नहीं हो? अज़म ये बहुत ज़रूरी है, मसले रोज़ बरोज़ उलझ रहे हैं। कल दो ख़वातीन को मैंने टाला है, लेकिन कब तक? आखिर अभी कुछ न हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा। क्या वो तुम्हें? इसने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ वो मुझे देखने आई थी, और दूसरी तरफ हमारे आपस के मसले बुरी तरह उलझ रहे हैं। तुम मेरी तरफ आ जाओ या मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ। ना मैं तुम्हारे आदमखोर कबीले में आने की पोजीशन में हूँ, और ना तुम मेरे पहलवानों के अखाड़े में। मेरा मतलब है जब तक हालात दुरुस्त नहीं हो जाते तब तक। सायरा बोली। कहीं और मिलो मुझसे। नेकी और पूछ पूछ वो हंसा। अगर ये वाकई नेकी हो तो मैं नेक नीयत से ही मिल रही हूँ तुमसे। सायरा ने बुरा मानकर कहा। अच्छा तो फिर जगह भी खुद ही सेलेक्ट करो। कल दोपहर 1:15 बजे हांगकांग में आ जाना, लेकिन लंच तुम्हें खिलाना होगा। वाकई काफ़ी साफ़ और नेक नीयत है तुम्हारी। अज़म हंस पड़ा। मेरी खातिर मक्तल से गुजर सकते हो, लेकिन बटुआ नहीं खोल सकते अपना। क्या करूं, मजबूरी है। महीने की आखिरी तारीखें हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। मक्तल से गुजर सकता हूँ, टांगे तोड़वा सकता हूँ। कैस की तरह लैला लैला ओ सॉरी सायरा सायरा करके बेईमानों की खाक छान सकता हूँ, लेकिन ना तो कार में पेट्रोल डलवा सकता हूँ और ना ही लंच करवा सकता हूँ। मरो दफ़ा हो। सायरा को गुस्सा आ गया। क्या सारी तनख्वाह बरी बनाने में लग रही है? कैसे फ़ौरन जलन शुरू हो गई है। वो हंसा। चलो तुम भी क्या याद करोगी? किस रईस से पाला पड़ा था? कल तुम्हें लंच करवा के हातिम ताई की कब्र को एक ज़ोरदार लात रसीद कर ही देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बिल मैं खुद अदा करूंगी। अभी सायरा बोल ही रही थी कि अम्मी जान के पुकारने की आवाज़ सुनकर इसने रिसीवर रख दिया। जी अम्मी जान। बेटा फूफो जानी को जाए नमाज देकर स्टोर में आना। जहेज़ की लिस्ट पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। अभी वक्त है, हम नई लिस्ट बना सकते हैं। जी अम्मी जान। वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी। पुप्पो को जाए नमाज देकर वो स्टोर रूम में अम्मी जान को मदद करवाने लगी, लेकिन इसका जहन अभी तक ख़ानदान के मसलों की तरफ उलझा हुआ था। अगर चाचू और चाची ने पुप्पो जानी को शुएब की मंगनी की इतला देने की ताकीद की थी, तो इन्होंने ये इतला क्यों नहीं दी? और फिर अज़म ने ये क्यों कहा कि खुशियों गमों में शामिल ना होने की बात इनकी तरफ से किसी ने नहीं की, बल्कि हम लोगों ने कही है? कितने बदल गए हैं सब इन 4 महीनों में। शुएब तो अम्मी जान के अलावा किसी के हाथ की बनाई हुई चीज़ खाता तक नहीं था, और अब यही शुएब अम्मी जान के बगैर कितने इत्मीनान से मंगनी कर बैठा। सायरा ने सोचा। अम्मी जान को भी मंगनी में ना बुलाए जाने का बेहद रंज था। या तो किसी को न बुलाते या फिर हर एक को खबर करते। ये क्या कि आधों को बुला लिया और आधों को छोड़ दिया। गो के वो ऊंचा बोल रही थीं, लेकिन उनका मुखातिब कोई नहीं था। और वो शुएब कहा करता था कि मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, मेरी असली अम्मी तो छोटी ताई जान है। खैर बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, सुखी रहो। अम्मी दफ़ा करें, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना।
بجو بولیں آپ کیوں دل جلاتی ہیں اپنا، صرف اپنی اولاد اس دنیا میں اپنی ہوتی ہے اور وہی ساتھ دیتی ہے، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ بیٹا ہم نے تو کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، میرا تو نمک ہی خراب ہے، بس امی آئندہ کسی کو نمک والی چیزیں آفر ہی نہ کیا کریں، چینی پر ٹرخا دیا کریں سب کو۔ بیبی نے امی جان کو نہایت عقلمندانہ مشورہ دیا۔ چینی کون سی سستی ہے، بجو بولی، کیا منگنی کے وقت میں اسے یاد بھی نہیں آئی ہوں گی؟ امی جان ابھی تک وہیں پھنسی ہوئی تھیں۔ امی منگنی شادی کے وقت لوگ اپنے سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، آپ تو صرف تائی ہیں اس کی۔ بجو نے چاول صاف کرتے کرتے سر اٹھایا۔ ہاں بیٹا یہ بھلا کوئی پائیدار رشتہ ہے؟ امی نے آہ بھری اور پیٹی سے چیزیں نکالنا شروع کیں۔ سائرہ کو امی جان کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، کہنے کو تو وہ شعیب کی تائی تھی، لیکن بچپن سے ہی انہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا، ان کا دکھ قدرتی تھا۔ جب سے انہیں شعیب کی منگنی کا دکھ ہوا تھا تب سے وہ چپ چپ تھیں۔ کیا ہو جاتا جو چاچو چاچی پھپھو جانی سے کہنے کے بجائے خود ہی امی کو بلا لیتے؟ سائرہ نے جہیز کی چیزوں کی لسٹ بناتے ہوئے سوچا۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ امی جان شعیب سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور خود چاچی ہی کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنا یہ بیٹا آپا کے حوالے کر دیا ہے، پر اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے، خدمتیں میری ماں سے کروا کے اب بیٹا لے کر الگ ہو گئے ہیں، امی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس سے منگنی کی ہے اس کی۔ بیٹا میں تو تھک گئی ہوں، باقی کام تم خود ہی کر لو۔ امی کی آواز سن کر وہ خیالات کی دنیا سے واپس پلٹ آئی۔ امی جان آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ منٹوں میں کام نپٹا لینے والی اس کی امی جان اتنی تھکی تھکی کیوں ہے۔ سارا دن گھر میں خاموشی رہی۔ امی جان نے جب ابو کو یہ خبر سنائی تو انہیں بھی بہت شوق پہنچا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا، ہر ایک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، پتہ نہیں انہیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں خبر نہیں کی، لیکن صاف دکھائی دے رہا تھا انہیں دکھ ہوا ہے۔ اتنے چپ چپ تو امی جان اور ابو اس وقت بھی نہیں تھے جب پھپھو جانی نے شازی کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی کرنے کی خبر دی تھی، اور پھر جب کامران کے فرسٹ آنے پر دی جانے والی پارٹی میں انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا تب بھی دونوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، لیکن آج تو دونوں ہی۔ بیبی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بہت سمجھایا ہے میں نے امی جان کو، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا اثر لیا ہے انہوں نے اس بات کا، بجو نے کہا۔ سائرہ چپ چاپ لیٹی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی، اپنے لیے، عزم کے لیے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کا بندھن بن سکتا۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ درمیان میں کوئی دیوار بھی آ سکتی ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو شاید ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوتے، لیکن چونکہ تمام حالات ان کے حق میں تھے اس لیے اس بات کی طرف کبھی ان کی توجہ ہی نہیں گئی تھی۔ کبھی کبھار اعظم یا کوئی اور کزن شوخی میں اس بات کا ذکر کر بیٹھتا تھا، لیکن سائرہ کی لابالی طبیعت نے کبھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، یوں بھی اسے ہر وقت اپنے باغ اور پڑھائی کی فکر کھاتی رہتی تھی۔ اب خود کو ان حالات میں جکڑے دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اعظم اس کی زندگی کا ایسا حصہ ہے جسے وہ خود سے کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ اب انہی دونوں کو کچھ کرنا تھا۔ کل اسے اعظم سے ملنا تھا، لیکن کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن حالات درست کرنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ اس کی مجبوری تھی۔ اسے امی جان سے بہانے سے اجازت لینی تھی۔ حالات درست ہوتے تو اسے کسی نے منع نہیں کرنا تھا، لیکن اب سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئی تھی وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ امی جان آج ہم فرینڈز نے لنچ اکٹھے کرنا ہے، اس نے صبح ناشتے کے دوران امی کو بتایا۔ کہاں کرنا ہے؟ ہانگ کانگ میں کرنے کا ارادہ ہے۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ پھپھو نے پوچھا۔ اکیلی ہی جاؤں گی، وہ بولی۔ اصل میں لاہور کی جتنی لڑکیاں وہاں ملتان کے میڈیکل کالج میں پڑھتی ہیں وہ سب ہوں گی۔ دھیان رکھنا بیٹے، زمانہ بہت خراب ہے۔ پھپھو نے حسب عادت 20ویں صدی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ اپنی بچیوں پر تو اعتبار ہے ہمیں، لیکن زمانے پر اعتبار نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کوئی مرد بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ واہ پھپھو، سائرہ ہنسی۔ گیدڑ کی شامت آئے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور کسی مرد کی شامت آئے تو وہ ہم جیسی 20 لڑکیوں کے ٹولے کا۔ پتہ ہے ہم کیا درگت بناتے ہیں ایسے بندے کی۔ توبہ کرو بچی، توبہ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو پھپھو، یہ ناقابل اعتبار زمانہ 20ویں صدی کا ہے تو ہم بھی 20ویں صدی کی ہی لڑکیاں ہیں۔ بھابھی جان سنا آپ نے؟ پھپھو جانی اس کی بات سن کر بالکل ہی دہل گئیں۔ اٹھو سارو، اپنا کمرہ ٹھیک کرو۔ امی جان نے آنکھ کے اشارے سے اسے وہاں سے اٹھنے کا حکم دیا۔ پھپھو کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ بعد میں انہوں نے اسے ڈانٹا۔ خود بتائیں میں نے کوئی غلط بات کی تھی بھلا؟ وہ تمہارے اس قسم کے مذاق کو نہیں سمجھتیں، تم جو کہو گی اسے بالکل سچ سمجھیں گی۔ وہ گاؤں کی بھولی بھالی خاتون ہیں امی، گاؤں کے لوگ ہم شہر والوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور اب کیا ان کی خاطر ہم منہ بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اس نے منہ بنایا۔
یہ کس نے کہا ہے میری جان، اتنے دن بعد تو آئی ہو تم؟ امی نے اسے چمکارا۔ میرے ساتھ چاہے جتنی باتیں کرو، جو دل چاہے وہ باتیں کرو، لیکن پھپھو کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ وہ اس قسم کی باتوں کی عادی نہیں ہیں، کیا پتہ کون سی بات انہیں ناگوار محسوس ہو۔ وقت مقررہ پر وہ ہانگ کانگ کے خنک ماحول میں داخل ہوئی۔ بینک ہونے کی آخری میز پر اعظم بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم پہلے ہی آئے ہوئے ہو؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ نہ صرف آیا ہوا ہوں بلکہ دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے ہوں۔ تم نے یاد کیا تھا، کیسے نہ آتا۔ شعر و شاعری میں دیدہ دل فرش راہ کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو کوئی عاشق دیدہ دل فرش راہ کر سکتا ہے اور نہ شہر بدر ہو کے بیابانوں کی خاک چھان سکتا ہے۔ سائرہ نے اپنے لیے کرسی گھسیٹی۔ اس لیے میں ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، اپنے پیسے میں خود ہی ادا کروں گی۔ دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو چمچ ڈونگوں سمیت تمہیں باہر سڑک پر پھینک دوں گا۔ جانتی ہوں میں تمہارے بازوؤں میں بہت طاقت ہے اور تم مجھ پر اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ تمہاری تمام تر اشتعال انگیز گفتگو کو میں پیپسی کے ساتھ پی جانا چاہتا ہوں۔ اور بعد میں کھانے کے دوران سائرہ نے وہ گفتگو شروع کی جس کے لیے اس نے اعظم سے باہر ملنے کو کہا تھا۔ اعظم، اصل میں نے تم سے ایک خاص بات کرنی تھی، مجھے بھی کرنا تھی۔ وہ بولا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کون تمہیں دیکھنے آیا تھا اور کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، گڑبڑ نہیں ہوئی، بچت ہو گئی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ کسی حد تک بدتمیزی بھی کر دی اور بعد میں امی جان سے ڈانٹ بھی کھائی۔ پھر اس نے تفصیل سے تمام بات اعظم کو بتا دی۔ اس نے پرخیال انداز میں سائرہ کی طرف دیکھا، تو تمہارے امی ابو واقعی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے، سائرہ نے کہا۔ اگر ابھی بھی حالات بہتر ہو جائیں تو تمام رشتہ داریاں دوبارہ قائم ہو سکتی ہیں۔ میں تو سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں۔ کل تم سے گفتگو کر کے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری تمام تر غلط فہمیوں کا محور پھپھو جانی کی ذات ہے۔ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ بہت سادہ سی بات ہے، اور یہ بات میں تم سے اس لیے کر رہی ہوں کہ کوئی اور یہ بات مانے گا نہیں بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سائرہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔ بات یہ ہے کہ آج کل سب گھروں میں صرف پھپھو جانی کا ہی آنا جانا ہے اور تمام پیغام رسانی کا واحد ذریعہ وہی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ چاچو نے بطور خاص انہیں تاکید کی تھی کہ ہم شعیب کی منگنی میں شامل ہوں، جبکہ انہوں نے نہ صرف ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں دی بلکہ وہاں سے آنے کے بعد وہ مسلسل اس بات پر اظہار افسوس کر رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں نے ہمارے گھر کی خوشیوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ سائرہ مسلسل بول رہی تھی۔ اب صرف تین باتیں ہو سکتی ہیں، یا تم جھوٹ بول رہے ہو، یا میں، اور یا پھر پھپھو جانی۔ بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن سارو پھپھو جانی بھلا ایسا کیوں کرنے لگیں؟ ان کا تو نہیں پتہ، البتہ اپنا اور تمہارا کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں اس قسم کی غلط فہمی سے فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہی ہے۔ اس لیے کم از کم ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن پھپھو جانی ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، اعظم نے اعتراض کیا۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ بظاہر تو وہ واقعی بہت پیار کرتی ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ محبت صرف ظاہری ہے؟ پتہ نہیں، میں بغیر ثبوت کے ان پر یہ الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ پھر آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صرف یہ کہ جب پھپھو جانی تم لوگوں کی طرف جائیں تو تم سب کی نظر بچا کر ان کی باتیں ٹیپ کر لینا۔ میں بھی یہی کروں گی۔ خود ہی سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف اس لیے کروں گا تاکہ تمہارے خدشے دور ہو جائیں۔ تم کر تو لو، چاہے جو بھی سوچ کر کرو۔ اور گھر جا کر سائرہ ایسے موقع کی تلاش میں رہی جب پھپھو خاندان سے متعلق کوئی بات اس سے کریں اور وہ اطمینان سے سب کچھ ٹیپ کر لے۔ اس کا چھوٹا سا ڈکٹا فون اس کے پاس تھا، جو کبھی کبھی کلاس میں لیکچر ٹیپ کرنے کے کام آتا تھا۔ پھپھو جانی آج آپ چاچو چاچی کی طرف گئی تھیں؟ بالآخر اس نے مناسب موقع دیکھ کر خود ہی گفتگو شروع کی۔ نہیں بچی، دل ہی نہیں کیا جانے کا، وہ بولیں۔ کیا کرتی جا کر یہاں؟ بھابھی جان کو افسردہ دیکھتی ہو تو دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ کتنا پیار کرتی ہیں شعیب سے، اور انہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ منگنی پر جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتے۔ پھپھو جانی، انہوں نے مٹھائی بھی تقسیم نہیں کی تھی؟ مٹھائی؟ ارے ٹوکرے تھے بھرے ہوئے مٹھائی کے، کہاں کہاں نہیں بانٹی۔ ہم سے ناراضگی تھی، ان کی دشمنی تو نہیں تھی؟ بس بچی، منہ سے کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کہیں غیبت ہی نہ ہو جائے۔ پھپھو، سارا گناہ میرے سر، آپ بتائیں، تمہارے مجبور کرنے پر کہہ رہی ہوں۔ جو لوگ تمہارے غم خوشی میں شریک نہ ہونا چاہتے ہوں، انہوں نے تم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں کیا شامل کرنا ہے؟ لیکن شعیب تو امی جان سے بہت پیار کرتا ہے، کرتا تھا، کہو کرتا تھا۔ جوان اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھتی تو تایا تائی کو کیا پوچھے گی؟
اس نے تو مڑ کے پوچھا بھی نہیں کہ کسی نے تائی کو بھی اطلاع بھجوائی ہے یا نہیں۔ ویسے آنا تو اسے خود چاہیے تھا، ہونے کو تو بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے خاموش ہو گئیں۔ چپ کیوں ہو گئی پھپھو جانی؟ سائرہ بولی۔ سوچتی ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا جو بزرگوں کے اختلافات تم لوگوں تک نہ پہنچتے۔ تم سے زیادہ اچھی بہو ملے گی بھابھی جان کو۔ چھوڑے پھپھو جانی، سب مقدر کی بات ہے، جہاں اللہ نے چاہا وہاں شادی بھی ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، کوئی کمی تو نہیں ہے میری بچی میں۔ انہیں تم بدصورت لگتی ہو تو صرف اس لیے کہ بیٹا اچھا کما رہا ہے، شکل صورت بھی اچھی ہے، لیکن میں نے تو بھابھی جان سے کہہ دیا تھا کہ چاہے ملکہ حسن لے آئیں، لیکن میری ساروں کے مقابلے میں سب صفر ہیں۔ پر میری بات کوئی سنے تو وہ ایک بار پھر افسردہ ہو گئیں۔ میں تو کہتی ہوں بچی کہ چھوڑو ان لوگوں کا خیال جو تم جیسے ہیرے کی قدر نہیں کر سکے۔ میں نے وہ ڈاکٹر دیکھا ہے، صورت شکل میں اعظم جیسا نہیں ہے تو اتنا برا بھی نہیں ہے، اسی جتنا کما بھی رہا ہے، اس کے لیے ہاں کر دو۔ لیکن میں نے تو خاصی بدتمیزی کر دی تھی ان سے، وہ میں سنبھال لوں گی، آخر کس لیے ہوں میں یہاں؟ تم ہاں کرنے والی تو بنو۔ مجھے تو عزم پر حیرت ہے۔ اس نے بات پلٹی۔ حیرت کاہے کو کرتی ہو؟ مرد ذات ہے وہ، اس کا کیا بھروسہ؟ کل تک کہتا تھا کہ مر جائے گا لیکن شادی تم ہی سے کرے گا، اور آج یہ حال ہے کہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ اماں لڑکی گوری ہو، ناک ستواں ہو، بال لمبے ہوں، پڑھی لکھی چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن ہو اونچے خاندان کی، پیسے والے گھرانے کی لڑکی کو خود ہی اٹھنا بیٹھنا آ جاتا ہے۔ دیکھ لوں گی کہ کیسے ملتی ہے اسے۔ تو کیوں فکر کرتی ہے میری بچی؟ کوئی کمی تو ہے نہیں تجھ میں، ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود ہے، تو ہاں کرنے والی تو بنے۔ سائرہ نے ٹیپ سنبھال کر رکھ لی۔ شام ہی کو پھپھو جانی آغا جان اور تائی اماں سے ملنے کو بے چین ہو گئیں۔ چاہے جیسے بھی ہیں، پر ہیں تو میرے اپنے بھائی بھابھی۔ انہوں نے چپل گھسیٹے۔ سائرہ کے تو دل کی کلی کھل اٹھی، سارا کام خود ہی آسان ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا یہیں آ کر کھانا، امی جان نے کہا۔ جی بھابھی جان، یہیں آ جاؤں گی، وہاں یوں بھی میرا دل نہیں لگتا۔ ساروں کی شکل نگاہوں میں پھر جاتی ہے۔ بہن جی، میری ساروں لاوارث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے باپ کا سایہ ہے سر پر، ہمیں زبردستی کسی کے سر پر مسلط ہونے کا شوق نہیں ہے، امی جان نے تلخی سے کہا۔ رات کو پھپھو جانی کی واپسی کے تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ابو جان نے فون اٹھایا تو دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ ہو نہ ہو اعظم کا فون ہوگا، سائرہ نے سوچا اور فون کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ریسیور اٹھایا۔ ٹی وی پر حالات حاضرہ لگا ہوا تھا، اس لیے سب ہی گپے لگانے میں مصروف تھے۔ ہیلو، اس نے کہا۔ ہیلو نصر، میں اعظم بول رہا ہوں، کب سے تمہیں ٹرائی کر رہا تھا۔ دوسری طرف اعظم ہی تھا، لیکن شاید اکیلا نہیں تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سائمہ؟ اس نے کنکھیوں سے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ تم نے جو کام دیا تھا وہ میں نے کر لیا ہے۔ کیا فزیالوجی کا؟ ہاں، انہی فائلوں کا، اعظم بولا۔ اچھا تو پھر مجھے نوٹس کب دو گے؟ دونوں محتاط انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب تم کہو گی۔ اچھا تو تم نے کل لبرٹی شاپنگ کے لیے جانا ہے؟ سائرہ نے کہا۔ میرا بھی جانے کا ارادہ ہے، بچوں کے لیے چیزیں لینی ہیں وہی جہیز کی، تو میں آ جاؤں گا۔ زیادہ چیزیں این ایم سے ہی لینی ہیں، کل 6 بجے۔ اوکے، تمہیں تمہاری چیزیں مل جائیں گی، وہ بولا، اور تمہیں بھی۔ دونوں نے فون رکھ دیا۔ سائرہ کو ایم این جانے کا شدت سے انتظار تھا۔ اس نے جو اندازہ لگایا تھا اگر وہ درست تھا تو حالات یقیناً درست ہو سکتے تھے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک 6 بجے جب بجوں نے این ایم کے سامنے کار پارک کی تو اعظم کی کچھ دور کھڑی کار سب سے پہلے بیبی کو نظر آئی۔ لگتا ہے اعظم بھائی بھی یہیں کہیں ہیں۔ شش، چپ کرو، سائرہ نے آہستہ آواز میں اسے ڈانٹا۔ شکر تھا کہ امی جان اور بجوں نے آگے آگے چلنے کی وجہ سے بیبی کی بات نہیں سنی تھی۔ تو کیا تم نے بلایا ہے انہیں؟ بیبی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن پلیز یہ بات اپنے تک رکھنا، اور امی اور بجوں کو کہیں دائیں بائیں الجھائے رکھنا۔ کم از کم اتنی عقل مندی دکھا دیتیں کہ جب امی اور بجو ساتھ تھیں تو انہیں نہ بلواتیں۔ بس تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، اور جو تم سے کہہ رہی ہوں تم صرف وہ کرو۔ ہم تو تمہارے بھلے کو کہہ رہے تھے، لیکن خیر اب تو جو ہوا سو ہوا، آگے کا ہم ہی کو سنبھالنا ہوگا۔ امی وغیرہ بیسمنٹ میں چلے گئے اور سائرہ مردوں کے گارمنٹ کے سیکشن کی طرف چلی گئی۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ اس نے اعظم سے پوچھا۔ بالکل نہیں، مجھے تمام رات بھی تمہارا انتظار کرنا پڑتا تو وہ بھی کرتا۔ بس کرو مجنوں کی اولاد، سائرہ ہنسی۔ یہ رہی تمہاری کیسٹ۔ اس نے بیگ سے ایک کیسٹ نکال کر اعظم کے حوالے کی۔ اعظم نے بھی اسے ایک پیکٹ پکڑا دیا۔ کافی بھاری ہے، سائرہ نے پیکٹ بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وزن سے تو لگتا ہے جیسے پھپھو نے سال بھر کی باتیں صرف چند گھنٹوں میں کہہ ڈالی ہیں۔ گھر جا کر دیکھ لینا، اعظم نے کہا۔
اور اب جاؤ یہاں سے، امی جان نے دیکھ لیا تو میری ٹانگوں کی خیر نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے ہٹ آئی۔ ساری شاپنگ کے دوران وہ کیسٹ سننے کے لیے بے چین رہی، اور شاپنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم نے اتنی جلدی اعظم بھائی سے بات بھی کر لی؟ بیبی نے موقع دے کر حیرت کا اظہار کیا۔ کیوں، مجھے کتنی لمبی بات کرنی چاہیے تھی؟ ہمارا مطلب ہے شکوے شکایت میں تو کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم شکوے شکایت کر رہے تھے؟ پھر بھی بڑی جلدی واپس آ گئیں تم۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں امی اور بجو کو کن کن ہیلوں سے روکنا پڑے۔ خدا خدا کر کے رات 9:30 بجے وہ گھر پہنچے۔ امی مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے کیسٹ سننے کی جلدی میں آج کھانا گول کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ کیوں میری لاڈو، پھوپھو جانی بول پڑیں۔ دیکھا ہے کتنا بے رونق لگ رہا ہے تمہارا چہرہ۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا بیماری ہو گئی ہے۔ چہرہ بے رونق، رنگت سنبھلائی ہوئی، دبلی دبلی سی لڑکیاں۔ کیا کہتے ہوں گے باہر والے کہ کیا گھر میں انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ پھوپھو جانی کا لیکچر سننے سے تو بہتر تھا کہ تم کھانا کھا لیتی، بیبی نے آہستگی سے کہا تو اس نے بھی اس میں بچت جانی۔ لیکن یہاں حساب وہی تھا، 100 پیاز 100 جوتوں مالا۔ کھانا بھی کھانا پڑا اور پھوپھو جانی کا لیکچر بھی جاری رہا۔ کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازے کی کنڈی چڑھائی اور کیسٹ نکالنے کے لیے پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں نہ صرف کیسٹ تھی بلکہ فرینچ پرفیوم کی بڑی سی بوتل بھی تھی۔ اچھا تو سارا وزن اس کا تھا، وہ مسکرائی۔ بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر سجا کے وہ کیسٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سوٹ اچھے ہیں نا؟ تائی جان کی آواز کیسٹ پلیئر پر ابھری۔ ساروں پر نیلا اور گلابی رنگ اچھا لگتا ہے۔ بھابھی جان بہت بھولی ہیں آپ جو ساروں کے لیے بری بنا رہی ہیں، پھوپھو جان کی آواز تھی۔ کیوں بہن جی، پھر کوئی بات ہوئی کیا؟ تائی اماں نے تشویش سے پوچھا۔ چھوڑیں بھابھی جان، کچھ کہہ دیا تو غیبت ہوگی، لیکن آپ بتائیں کیا بات ہوئی ہے، میں جو پوچھ رہی ہوں۔ بھابھی جان آپ کے اصرار پر بتا رہی ہوں، ورنہ بات کرتے کلیجہ کٹتا ہے۔ پھوپھو نے ہمیشہ کی طرح تمید باندھی۔ وہ تو بیٹی کی شادی میں بھی نہیں بلا رہے آپ کو۔ کیوں نہیں بلا رہے؟ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کھا پی کے بھی باتیں ہی سنانی ہیں، اس سے تو اچھا ہے بھوکے پیٹ باتیں سنا دیں۔ ہم کوئی بھوکے ننگے تو نہیں رہتے اپنے گھر میں، مومو نے تاؤ میں آ کر کہا۔ تم چپ کرو مومو، تائی جان نے اسے ڈانٹا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا بھابھی جان، اگر ماں باپ چپ بھی ہوں تب بھی تینوں بیٹیاں بولنے کا فرض بہت اچھا ادا کرتی ہیں۔ ہاں 20ویں صدی کی نسل ہے، یوں بھی ماں باپ کو بہت گھمنڈ ہے کہ بیٹی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، لیکن سارو بہت مختلف لڑکی ہے۔ چھوڑیں بھابھی جان، کل تو میں توبہ طائب ہو گئی۔ یوں تو اب عزم سے اس کی شادی کے سبھی خلاف ہیں گھر میں، لیکن اس سے بات کرو تو اسے پتنگے ہی لگ جاتے ہیں۔ کہتی ہے میرے لیے وہی رہ گیا ہے کیا؟ ابھی ایک ڈاکٹر سے اس کا رشتہ طے ہونے والا ہے، پھوپھو نے رازداری سے بتایا۔ کیا؟ تائی اماں تو بھوکلا ہی گئیں۔ کون ہے وہ؟ بس نہ ہی پوچھو کہ کون ہے اور کیسا ہے۔ پتہ نہیں بھابھی اور بھائی جان کو اس میں کیا نظر آیا ہے۔ ہاں کمائی ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے شاید اس طرف گئے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ یہی رشتہ ان کی نظر میں تھا، جبھی تو عزم سے انکار کیا ہے۔ میرا عزم کم تو نہیں کماتا؟ تائی اماں کے لہجے میں دکھ تھا۔ سورج شکل کا کیسا ہے؟ مومو نے پوچھا۔ کچھ نہیں، صورت نہ شکل، جن پہاڑوں نکل، وہ بولیں۔ ایک ہمارا عزم ہے اتنا چاند سا، اور ایک وہ کہ دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے۔ میں بھائی جان کے پاؤں پکڑ لوں گی ساروں کے لیے۔ اماں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مومو چڑھ کر بولی۔ وہ اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتے اور آپ مصر ہیں لینے کے لیے؟ دنیا میں لڑکیاں مر تو نہیں گئیں؟ اور ہمارے بھائی کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ کتنے لوگ آس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بےزتی کروانے کا شوق ہے تو جائیں اور ضرور پاؤں پکڑیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں اسے بطور بھابھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ کس کے پاؤں پکڑیں گی بھابھی جان؟ اس گھر میں ہمارے بھائی کا عمل دخل ہی کتنا ہے، آپ کو بہت شرمندگی ہوگی وہاں جا کر۔ جب خود لڑکی کی ہی مرضی نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ اس گھٹیا خاندان میں شادی کرنے سے بہتر ہے کہ کنواری ہی مر جاؤں۔ اللہ نہ کرے، تائی اماں کی آواز آئی۔ مر جائے کنواری، ہماری بلا سے ہم پہ احسان نہیں ہے، مومو غصے سے بولی۔ کتنا کہا کہ شعیب تڑپ رہا ہے، چلے چلو اس کی منگنی پر، لیکن بس دلوں میں گرہیں پڑ گئی ہیں۔ پھوپھو نے ٹھنڈی آہ بھری۔ پہلے آغا جان کی بیماری کا بتایا تھا، تب بھی بھابھی جان نے کہہ دیا کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، کچھ نہیں ہوگا انہیں، ان سے کیا شکوہ کرنا۔ لیکن بہن جی آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنی مومو سے بھی بڑھ کے پیار دیا ہے ساروں کو، تائی اماں بھر آئی ہوئی آواز میں بولیں۔ بس بھابھی، صرف اپنی اولاد ہی اپنی ہوتی ہے، شازی کے بیٹے کی خوشی تھی میں جانے پر زور دیتی رہی، لیکن انہوں نے شامل ہونا گوارا نہ کیا۔ کامران ماشاءاللہ فرسٹ آیا، انہوں نے کہہ دیا کہ کون سا کمال کیا ہے اس نے، سب سے زیادہ زیادتی شعیب کے ساتھ ہوئی ہے، مومو نے افسردگی سے کہا۔ رات 9 بجے تک گیٹ پر کھڑے ہو کر انہوں نے انتظار کیا تھا،
تو کیا ارسلان کے ساتھ نہیں ہوئی زیادتی؟ خاندان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، لیکن پتہ نہیں جی میں کیا آئی کہ ظفر سے رشتہ طے کر ڈالا۔ میں نے سوچا منگنی ہی ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پھپھو انکشافات کر رہی تھیں۔ بیچارہ ارسلان بند کمرے میں سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ آخر پھپھو ہوں اس کی، کب تک برداشت کر سکتی ہوں؟ مجھ سے رہا نہیں گیا، سمجھا بجھا کے بمشکل اسے راضی کیا بجو کے پاس جانے کے لیے کہ ایک مرتبہ پوچھ تو لو کہ کہیں اماں بابا نے رشتہ زبردستی تو طے نہیں کر دیا۔ آخر خاندان کا لڑکا تھا، کیا پتا بجو نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہو۔ بس اتنی سی بات پر اس لڑکی نے اسے بے نقد سنائی کہ بس نہ ہی پوچھو۔ وہ تو خیر بڑی اماں کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا ارسلان بھائی کا۔ یہ بھی کہنے کی بات ہے ذکر نہیں کیا۔ میں نے دبے دبے انداز میں بات چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ہوں ہی کس کھاتے میں، کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا، اور چلو مان لیا کہ کسی نے ذکر نہیں کیا، تب بھی کم از کم رشتے میں ہی صلاح لے لیتے۔ ہاں یہ تو ہے، مومو نے تائید کی۔ اچھا اب میں چلوں، واپس دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو نے چپل گھسیٹے۔ کہاں چل دی؟ کھانا تیار ہے، کھا کر جائیں۔ تائی اماں کی آواز آئی۔ دل تو میرا یہی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، بھابھی جان کو ناگوار گزرتا ہے۔ یہ بھی تو آپ کی بھابھی کا گھر ہے تو، لیکن مجبوری ہے، وہاں بجو کی شادی کا سارا کام میرے سر ہے، وہ کون کرے گا؟ اس کے بعد کیسٹ خالی تھی تو میرے خدشے درست تھے، سائرہ نے سوچا، لیکن پھپھو کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر امی جان کے کمرے میں آ گئی۔ امی اور ابو دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ ابو جان حسب معمول اخبار پڑھ رہے تھے اور امی جان رسالہ۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ کریں بیٹا۔ ابو جان نے اخبار ایک طرف رکھ دیا، وہ ہمیشہ ایسی ہی توجہ سے بچوں کی بات سنتے تھے۔ ابو جان یہ کیسٹ میں نے آپ کو اور امی جان کو سنوانی تھی، بیٹا صبح سنیں گے، اس وقت تو میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔ ابو جی یہ کوئی عام کیسٹ نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے، اس میں پھپھو جانی کے بہت سے انکشافات ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن بیٹا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی آ جائے گی ابو جان، سب سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ذرا بیبی اور بجو کو بھی بلا لاؤں۔ بجو اور بیبی ابھی جاگی ہوئی تھیں، وہ انہیں لے کر ابو امی کے کمرے میں آئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ان چند دنوں میں کچھ کام آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر یعنی چھپ کے کیے ہیں۔ میں کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجبوری تھی، اور ابھی کچھ دیر میں آپ لوگ بھی یہ مجبوری سمجھ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بڑے اچھے کام کے لیے میری یہ چھوٹی سی غلطی آپ لوگ معاف کر دیں گے۔ پھر اس نے کیسٹ لگا لی۔ ایک ایک فقرے پر ابو امی حیران ہو رہے تھے۔ بجو اور بیبی کا الگ برا حال تھا۔ بالآخر کیسٹ کے ختم ہونے پر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اس نے کمرے کا رخ کیا۔ اگلا دن بہت خوبصورت تھا۔ ابھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ اس پر پڑنے والے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے ہی مومو پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی ہنس رہی تھی۔ ہم سب کو آپس میں ملا کر خود کتنے مزے سے سوئی ہوئی ہو، مومو نے کہا۔ سائرہ اسے دیکھتے ہی چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹی رہیں۔ ان کے گھر میں بہت رونق تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ چاچو چاچی، تایا تائی، لالا جی اور بڑی اماں اور سب کزنز۔ پھپھو حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پریشان بھی کہ اب کیا ہوگا۔ شکوے شکایتیں، ملامتیں اور آخر میں وضاحتیں، لیکن کسی نے پھپھو جانی کو کچھ نہ کہا۔ امی جان میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ پھپھو کا گلا دبا دوں، بجو نے ان کی غیر موجودگی میں کہا۔ کیا پھپھیاں ایسی ہوتی ہیں؟ چپ، بدتمیزی نہیں کرتے، امی جان نے انہیں ڈانٹا۔ اچھا میں بدتمیزی کر رہی ہوں، اور انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بھول گئی ہیں آپ؟ کبھی نہیں بھول سکتی، امی جان نے کہا، لیکن بیٹا اپنے ظرف کو بلند رکھو، بیٹا اس قسم کی بات سوچے بھی مت، ابو جان نے کہا۔ اصل میں وہ گاؤں کی سادہ لوگ خاتون ہیں، بات درست انداز میں سمجھ نہیں سکیں، اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابو جانی کاش ہم بھی ان کی طرح کے سادہ لوگ ہوتے، بیبی بولی۔ ان جیسے ایک دو حکومت کو مل جائیں تو روس اور امریکہ دونوں گھن چکر بن جائیں ان کے بنائے ہوئے چکر میں۔ میرا خیال ہے پھپھو کا اپنا گھر نہیں بس سکا، اس لیے وہ کسی کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتی۔ سائرہ نے بالآخر ایک وجہ نکال ہی لی۔ اس لحاظ سے یہ ہماری توجہ اور ہمدردی کی مستحق ہیں۔ بالکل ٹھیک، بڑوں کو اس کی بات پسند آئی، لیکن بزرگوں کو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سنی سنائی پر یقین کرنا ٹھیک نہیں۔ اختلافات کو اگر ایک جگہ بیٹھ کر حل نہ کیا جائے تو انہیں ہوا ملتی رہتی ہے، اور سب کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں بھی سب اپنی اپنی جگہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ غلط بھی تھے، اور اسی لیے سب نے تکلیف اٹھائی۔ اس کے علاوہ ہم سب کو درگزر کی عادت بھی اپنانی چاہیے۔
بالکل ٹھیک کہا میری بیٹی نے۔ آغا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمیں آپس میں ملانے کا سہرا ہماری بیٹی اور بیٹے کے سر ہے، اس لیے انہیں کچھ انعام بھی ملنا چاہیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ آج ایک بار پھر ان کے ملن کے راستے میں حائل سب دیواریں گر چکی تھیں اور ایک خوشگوار مستقبل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ شاندار خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی آپ ہم سے کمنٹ میں کریں، ہم آپ کے لیے وہ ضرور پیش کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔